السلام علیکم ڈیئر لسنرس، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو رمضان بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ پاک اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے خیر و برکت کا مہینہ بنا دیں۔ ویسے تو یہ بہت ہی رحمت والا مہینہ ہوتا ہے، اور اس مہینے کا ہم سب کو سارا سال انتظار رہتا ہے، اور پھر عید کا بھی۔ ویسے آپس کی بات ہے گائز، 29 روزے رہ گئے ہیں صرف عید آنے میں ہے نا؟ اور وہ جو ایک سٹیٹس لگتا ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں چلا 29 روزے رہ گئے، وہ بھی اس سٹیٹس کے بغیر تو ہمارا روزہ کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا بھائی۔ رمضان کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو بھی اپنے اوپر فرض کر لیے۔ اور آپ لوگوں کی کیسی تیاری رہی رمضان کی؟ ساری ہو گئی ہے؟ اور کس کس نے عید کی شاپنگ کر لی ہے؟ مجھے کمنٹس میں بتا دیجیے گا تاکہ مجھے بھی تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے۔ اور میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ رمضان میں تو انسان کی ویسے بہت ہی مصروفیات ہوتی ہے، لیکن افطاری کے بعد تو بندہ فری ہوتا ہے نا، تو تب میں آپ لوگوں کے لیے ناول ریکارڈ کیا کروں گی اور بلا ناگہ اپلوڈ بھی کروں گی۔ تو اس چیز کی ٹینشن آپ لوگ مت لیں کہ رمضان آ گئے تو ناول اپلوڈ ہوگا یا نہیں، وہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ اور اگر آپ لوگوں کے ذہن میں بھی کوئی رمضان سے ریلیٹڈ کوئی ناول ہے، کوئی سٹوری ہے، تو آپ مجھے وہ بتا سکتے ہیں۔ اگر تو ہوئی آپ لوگوں کے مائنڈ میں، آپ مجھے بتائیں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں آپ لوگوں کے لیے وہ بھی پڑھ دوں۔ تو ابھی کے لیے تو حالم اور مالا چل رہا ہے ہمارا ناول۔ کل تک مالا چل رہا تھا، اس کا چیپٹر 7 اپلوڈ کر دیا ہے، چیپٹر 7 تک۔ اب چیپٹر 8 ہم شروع کریں گے، اور اس کا حصہ دوم بھی شروع ہوگا، مکہ۔ تو آپ لوگ کتنے ایکسائٹیڈ ہیں وہ سننے کے لیے؟ مجھے بتائیے گا۔ اور ابھی ہم حالم سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ حالم کا یہ 20واں باب ہے، یعنی 20 چیپٹر، جس کا نام ہے شہزادی کی آخری مانگ۔ اور یہ لوگ پچھلے چیپٹر میں قدیم علاقہ گئے تھے، کیسے گئے تھے اور کیوں گئے تھے، یہ تو اب آپ کو پچھلے ایپیسوڈ سننے پر ہی معلوم ہوگا۔ میں ابھی بہت سارا ٹائم ویسٹ کر چکی ہوں باتوں میں، اس لیے مزید کوئی ٹائم ویسٹ کیے بغیر میں آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے لگی ہوں۔ چلیں پھر، حالم 20واں باب، شہزادی کی آخری مانگ۔ اور شہزادی تاشا کی 7 مانگوں میں سے آخری مانگ کچھ اس طرح تھی کہ بھر دے سلطان مرسل ایک پیالہ اپنے خون سے، ایسا خون کہ جس میں شامل ہو اس کے ماں باپ کا خون، اور پاک ہو وہ ہر ملاوٹ سے۔ ہم تمہیں بتلاتے ہیں کہ جب سلطان مرسل شاہ کر چکا باقی 6 مانگیں پوری، تو ایک دن تنہا اداس بیٹھے اپنے محل میں اس نے رکھا ایک خنجر کلاہی پہ، اور قریب تھا کہ کاٹ ڈالتا اپنی رگے جاں کو، کہ بند دروازوں والے دیوان خانے میں کسی جادو سے نمودار ہوئی شہزادی تاشا اس سے دیکھ کے رہ گیا سلطان محبت، اور پھسلا خنجر اس کے ہاتھ سے۔ سامنے آئی پری چہرہ شہزادی، اور گویا ہوئی مسکرا کے، مقصد تھا میرا آپ کا امتحان لینا، نہ کہ آپ کی جان لینا۔ 7 مانگوں کے اس کھیل کو روک ڈالیں یہیں پہ، کہ میرے اور آپ کے راستے ہیں جدا جدا۔ یہ کہہ کے وہ دھوئیں میں غائب ہوئی، اور جھکا دیا مرسل شاہ نے اپنا سر۔ اور اس روز پہلی دفعہ اس نے لقب دیا تھا اسے تاشا بسونا کا۔ بنگارم ملایو باب 13، شہزادی کی آخری مانگ۔ قدیم علاقے پہ شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا، کہیں کہیں کوئی مشال روشن نظر آتی، باقی ہر طرف اندھیرے کا غلاف اوڑھے وہ شہر سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ البتہ بندھارا کے محل کا حال مختلف تھا۔ اس کی کھڑکیاں روشن تھیں، اوپر سے آسمان سے دیکھو تو وہ عمارت زرد ستاروں سے سجی دکھائی دیتی تھی۔ محل کا کتب خانہ اس وقت مکمل روشن تھا۔ ایک طرف 2 غلام
کتابوں کو ترتیب سے رکھتے دکھائی دے رہے تھے اور چوکھٹ پہ ایڈم کھڑا تھا۔ کتب خانے کو دیکھ کے لبوں پہ اداس مسکراہٹ در آئی۔ سب کچھ ویسے ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کے گیا تھا۔ وقت صرف کیل میں گزرا تھا، قدیم علاقے میں تو وہ ٹھہر گیا تھا۔ سارے مسئلے وقت کے ہی تو تھے۔ غلام صفائی کر چکے اور اپنا جھاڑن لیے رخصت ہو گئے تھے۔ ایڈم نے ٹوپی اتار کے میز پہ رکھی، کرتا پاجامہ پہنے وہ ہلکی بھری شیو کے ساتھ اس ماحول میں ڈھلا ہوا نظر آتا تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر ان کتابوں کے درمیان واپس آ گیا تھا۔ ایک دفعہ پھر سارے مسائل کا حل کتابوں سے ملنا تھا۔ وہ پلٹا تو دیکھا اس کی میز جسے وہ 3 روز قبل چھوڑ کے گیا تھا، اس پہ بنگارا ملایوں کا مسودہ یوں ہی رکھا تھا۔ کاغذ کی خوشبو تک ویسی تھی۔ وہ چونکا، پھر میز کے پیچھے آیا اور کتاب اٹھائی۔ یہ اس کے ہاتھ سے لکھی کتاب تھی، 12 ابواب کی۔ وہ اسے اشاعت کے لیے دے کر گیا تھا، مگر یہ یہیں پر ہی تھی۔ یہ اشاعت کے لیے نہیں بھجوائی گئی؟ اس نے پہرے دار کو بلایا اور کتاب کے صفحے اچنبھے سے پلٹتے ہوئے پوچھا۔ نہیں شاہی مورخ، مراد راجہ نے کہا تھا کہ ابھی طباعت و اشاعت کی ضرورت نہیں، یہ کتاب نامکمل ہے، آپ واپس آ کے اسے لکھیں گے، وہ سادگی سے بتا رہا تھا۔ ایڈم نے ہنکار ابھرا اور قدیم کتاب واپس رکھ دی، پھر ہاتھ کے اشارے سے اسے باہر جانے کو کہا۔ ایڈم کی لکھی بنگارا ملایوں میں 12 ابواب تھے، مگر جو بنگارا ملایوں جدید دور میں پڑھی اور پڑھائی جاتی تھی اس میں کل 15 ابواب تھے۔ یہ 3 اضافی باب ایڈم نے جدید کیل میں جا کے پڑھے تھے۔ 13ویں باب کے آغاز میں یہ سطور پڑھ کے کہ شہزادی سفر سے واپس لوٹ آئی تھی اور اس کے بالوں کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا۔ وہ گھبرا گیا تھا، مگر جب اس نے ان تینوں ابواب کو مکمل پڑھ لیا تو وہ جہاں الجھ گیا وہاں اسے ایک اطمینان بھی نصیب ہوا کہ یہ باب اس نے نہیں لکھے تھے۔ یہ 3 ابواب ایڈم بن محمد نہیں لکھ سکتا تھا۔ وہ 3 ابواب عجیب تھے، اہم کانہ، سپر نیچرل، بغیر لاجک کے واقعات پہ مبنی، جیسے کسی نے خانہ پوری کے لیے لکھے ہوں، جیسے ان 3 ابواب کی سینس نہ بنتی ہو۔ ایک اچھی بھلی کہانی کو جسے مصنف نے گھما کے عجیب سپر نیچرل اور غیر فطری رخ دے دیا ہو اور آخر میں ایک ٹریجک اختتام پہ کہانی ختم کر دی ہو۔ چند ماہ میں جب سے ایڈم نے ان 3 ابواب کو پڑھا تھا اس کو لگتا تھا یہ راجہ نے کسی اور سے لکھوائے تھے، خانہ پوری، دیو ملائی سائن۔ مگر جب وہ واپس آ گیا وہ واقعی سوچنے لگا کہ اس کتاب کو کون مکمل کرنے جا رہا تھا۔ وہ تو یہاں چند دن کا مہمان تھا، بیمار تھا، مگر پر امید تھا کہ دوا ملے گی اور وہ واپس اپنی زندگی میں چلا جائے گا۔ لکھنے کے لیے تو ڈھیروں سکون اور تحریک چاہیے ہوتی ہے، اور ساتھ دل کا درد بھی۔ دل کے درد کے بغیر کوئی لکھ بھی کیسے سکتا ہے؟ اور اس کے دل و دماغ دوسرے کاموں میں الجھے تھے۔ نہیں، وہ ابواب ایڈم نے نہیں لکھے تھے، نہ اس نے کچھ مزید لکھنا تھا۔ اسے صرف اپنی دوا کے حصول پہ توجہ مرکوز کرنی تھی۔ اسے دوا مل جائے اور وہ تینوں واپس چلے جائیں، یہی ان کی کہانی کا منطقی انجام تھا۔ اس نے مسودے پہ کپڑا ڈال دیا، کل وہ اسے دوبارہ اشاعت کے لیے بھجوا دے گا۔ بنگارا ملایوں یہیں پہ ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ تاریکی کا غلاف وانگ لی کی سرخ حویلی پہ بھی چڑھا تھا۔ پھاٹک کے باہر ابھی ابھی گھوڑے آن رکے تھے اور فربہی مائل چینی سفیر اپنی سفاری سے اتر رہا تھا۔ وہ دروازے تک پہنچا تو ٹھٹک کے رکا۔ باہر ایک مشال روشن تھی۔ اس نے دروازہ دھکیلا تو وہ چڑچڑاتا ہوا کھلا۔ اندر راہداری بھی روشن تھی، گھر میں کوئی تھا۔ جب سے غلام فاتح گیا تھا اس نے ابھی تک کوئی دوسرا غلام نہیں رکھا تھا جو گھر کے اندرونی کاموں کے لیے ہو۔ پہرے دار اور سپاہی کافی تھے۔ وہ سارا وقت امور سلطنت میں الجھا رہتا اور رات دیر گھر سے آتا تو گھر تاریک ملتا تھا۔ آج ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ چکنا سا چلتا اندر تک آیا، ہاتھ کمر سے بندھے کھنجر کے دستے پہ جمع تھا، مگر برآمدے تک پہنچ کے اس کا ہاتھ ڈھیلا ہو کے پہلو میں آن گرا۔ برآمدے کے ستون کے ساتھ اس کی طرف پشت کیے سفید کرتے پاجامے والا شخص کھڑا مجسمے کو دیکھ رہا تھا۔ چاندنی میں نہایا مجسمہ صحن میں اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑا تھا۔ وانگ لی نے گہری سانس لی اور ماتھے پہ بل ڈالے۔ تم واپس آ گئے اتنی جلدی؟ فاتح نے گردن موڑی اور ایک بے نیاز سی نظر اس پہ ڈالی۔ دونوں کی نظریں ملیں، پھر فاتح نے رخ واپس پھیر لیا۔ تم میرے گھر کیوں آئے ہو؟ میں نے تو تمہیں آزاد کر دیا تھا۔ وانگ لی اس کے قریب آ کے رکا۔ اس کے چہرے پہ فاتح کو دیکھ کے واضح غصہ در آیا تھا۔ جانتا ہوں، اسی لیے تمہارے آگے سر جھکانے نہیں کھڑا ہوا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے سامنے کنویں کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں آزاد کرنے کا مطلب تھا کہ میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں دیکھنا چاہتا۔
یہ میرا بھی گھر ہے، وہ زیر لب بولا، مگر وانگ لی سن نہ سکا۔ تیوریاں چڑھائے پہلوؤں پہ ہاتھ جمائے تلخی سے بولا، تمہیں مالکہ اور میرے ساتھ دھوکہ کرنے کے بعد یوں اتنے نڈر انداز میں واپس نہیں آنا چاہیے تھا۔ تم بھول رہے ہو کہ تم یہاں سے جاتے وقت بہت سے دشمن بنا کے گئے تھے۔ وان فاتح بے تاثر مگر پرسکون چہرے کے ساتھ اس کی طرف پلٹا اور غور سے اسے دیکھا۔ مجھے سب یاد ہے اور میں اسی لیے واپس آیا ہوں کہ مجھے سب یاد ہے۔ تم نے نہ صرف ملکہ سے دھوکہ کیا بلکہ تمہیں یہاں دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ بیچاری شہزادی کو بھی تم اپنے گاؤں چھوڑ آئے ہو، جس نے تم پہ بھروسہ کر کے۔ وانگ لی کہتے کہتے رکا، اس کا ماتھا ٹنکا۔ شہزادی کہاں ہے؟ جہاں انہیں ہونا چاہیے، اپنے باپ کے محل میں۔ وانگ لی کا رنگ بدلا، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم اسے واپس لے آئے؟ ہاں، وہ بھی دن کی روشنی میں۔ ملکہ نے تمہاری جان اس لیے بخشی تھی کیونکہ تم شہزادی کو یہاں سے لے جا رہے تھے۔ یہ ایک شرط پوری کی تھی تم نے، اور وہ بھی۔ وانگ لی نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لیں، اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ فاتح نے کندھے اچکائے۔ یہاں سے لے جانے کا وعدہ کیا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ کبھی وہ واپس آنا چاہے گی تو اسے روک لوں گا۔ تم 4 دن بھی اپنے وعدے کو پورا نہیں کر سکے۔ 4 دن بھی؟ سن باؤ، کتنا اچھا ہو اگر تم وقت کے حساب کتاب مجھے نہ سمجھاؤ۔ پھر کرتے کے آستین پیچھے کو موڑتے ہوئے ایک بے نیاز نظر اس پہ ڈالی۔ صبح چلا جاؤں گا، رات مجھے یہیں ٹھہرنا ہے۔ یہ میرا گھر ہے اور تم میرے غلام نہیں ہو جو۔ یہ میرا بھی گھر ہے سن باؤ، یہ میرے باپ کا گھر ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی گردن اٹھی تھی اور چہرہ کسی بھی تاثر سے پاک تھا۔ وانگ لی ضبط کا سانس بھر کے رہ گیا۔ پہلے سوچا پہرے داروں کو آواز دے، وہ حویلی کے باہر کھڑے تھے۔ پھر کسی خیال کے تحت خاموش ہو گیا۔ وہ لکھائی کی میز تک آیا اور قلم دان سے قلم نکال کے جلدی جلدی ایک رک کر تحریر کرنے لگا۔ اسے ملکہ کو اس خطرے سے آگاہ کرنا تھا جو ٹلتے ٹلتے واپس ان کے سروں پہ منڈلانے لگا تھا۔ بندھارا کے محل کی کھڑکیاں ہنوز روشن تھیں۔ ایسی ہی ایک روشن بالکنی میں وہ اس وقت کھڑی تھی، سیاہ بال جوڑے میں باندھے، سر پہ تاج سجائے۔ وہ گہرے نیلے کامدار باجوق رنگ میں ملبوس تھی۔ اس کے بالوں کا رنگ دیکھ کے کنیزوں کی حیرت پھیلی آنکھیں پھیلی تھیں، مگر سوالات پہ پابندی تھی، اس لیے انہوں نے خاموشی سے اسے تیار کر دیا۔ وہ اپنے اصل روپ میں، ایک شہزادی کے روپ میں واپس آ چکی تھی، مگر کیا یہ اس کا اصل تھا؟ محل کی بالکنی سے دور نظر آتے سیاہ سمندر کو دیکھتے ہوئے تالیہ مراد کا دل بالکل خالی تھا۔ شہزادی، کنیز نے پیچھے آ کے ادب سے پکارا تو وہ چونکی اس طرز تخاطب کی عرصہ ہوا عادت نہ رہی تھی۔ ابوالخیر اور مراد راجہ آپ کا کھانے پہ انتظار کر رہے ہیں۔ شہزادی نے ابرو سے اس کو اشارہ کیا اور پھر کندھے سیدھے کیے اور گردن کڑھا لی۔ اسے اب شہزادی کی طرح رہنا تھا، کسی پولیس سے بھاگتی مفرور ملزمہ کی طرح نہیں۔ میری زندگی کا وہ فیز اب رہ گیا ہے پیچھے۔ کوئی پولیس، کوئی دولت اب میرے پیچھے نہیں آ سکتے۔ میں آزاد ہوں اور میرے لیے یہی زندگی کافی ہے۔ وہ خود کو ایسے خیالات سے تسلی دے رہی تھی اور واقعی بجھے دل کو یہ خیالات تسلی دے بھی رہے تھے۔ ایک خوبصورت دیوان خانے میں طعام سجا تھا، وسط میں چھوٹی میز رکھی تھی اور اس کے گرد مراد اور ابوالخیر آمنے سامنے زمین پہ بیٹھے تھے۔ انواع و اقسام کے کھانے چنے گئے تھے۔ پیچھے غلام ہاتھ باندھے پانی اور قہوے کی سرائیاں پکڑے کھڑے تھے۔ تالیہ نے ایک نظر چھت سے لٹکتے فانوس پہ ڈالی، پھر اطراف میں دیکھا۔ محل کی شان، اس کی دیواروں سے ٹپکتی ہیبت، غلاموں کی اس کو دیکھتی ہی جھک جانے والی نظریں، یہ وہ دنیا تھی جہاں وہ چتونوں کے اشارے سے گردنیں مار سکتی تھی، جہاں کوئی دولت امان نہ تھا، جہاں اسے کسی کو یہ یقین نہیں دلانا تھا کہ وہ ایک اچھی لڑکی بن چکی ہے، یہاں کسی کا اس پہ احسان نہ تھا، کسی کا ہاتھ اس کے اوپر نہ تھا، وہ یہاں کسی کی باڈی وومن نہیں تھی۔
تالیہ مراد بالآخر آزاد تھی۔ شہزادی کو مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوتے دیکھ کے وہ دونوں افراد اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مراد شاہی قبا میں ملبوس، ماتھے پہ سرخ پٹی باندھے، کندھوں تک آتے سیاہ بالوں میں ہمیشہ کی طرح باروب اور مغرور دکھائی دیتا تھا۔ البتہ تالیہ کو دیکھ کے لبوں پہ اپنائیت بھری مسکراہٹ در آئی تھی۔ ابوالخیر کی آنکھوں میں البتہ طنزیہ تاثرات ابھرے تھے۔ آپ سے مجھے بہت گلے ہیں شہزادی، وہ مسکرا کے بولا، مگر لہجے کا طنز اور شوقی پن واضح تھا۔ مجھے افسوس ہے اس سب کے لیے جو آپ کے غلاموں کے ساتھ ہوا، وہ مسکرا کے کہتی بیٹھی۔ لباس پھول کی طرح ارد گرد پھیلا دیا۔ وہ دونوں بھی اپنی جگہوں پہ بیٹھے، اور اسی لیے میں آپ سے مل کے ہمارے درمیان تمام اباہم رفع کرنا چاہتی تھی۔ اسے اب یہاں رہنا تھا تو ملاقے کے تالاب کے سارے مگرمچھوں سے اچھے تعلقات بھی رکھنے تھے۔ دیوان خانہ زرد روشنیوں سے روشن تھا۔ وسط میں رکھی میز کے تینوں اطراف میں وہ تینوں بیٹھے تھے۔ ایک غلام نے ڈونگے کا ڈھکن ہٹا رکھا تھا اور مراد اپنی تشتری میں کھانا نکال رہا تھا۔ سارے میں اشتہا انگیز خوشبو پھیلنے لگی۔ ابوالخیر البتہ تالیہ کو مسکرا کے دیکھ رہا تھا۔ شہزادی، آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اگر آپ غلاموں کو نہ اکساتیں تو وہ جیا سے نکل کے آگے محل کے سامنے نہ کھڑے ہو جاتے اور ہمیں ان کو آزاد نہ کرنا پڑتا۔ مجھے آپ سے گلہ ہے کہ آپ نے میرے مقابلے میں اس غلام کا ساتھ دیا ہے۔ تالیہ کی رنگت ذرا دیر کو بدلی، مگر وہ سنبھل کے مسکرا دی۔ کون سا غلام؟ وہی جو سن باؤ کا خدمتگار ہے، اس کے گھر میں رہتا ہے اور بندھارا کے محل سے دور سفید کرتے پاجامے میں ملبوس فاتح سرخ حویلی کی بالکنی میں کھڑا اندھیرے میں ڈوبتے ملاقے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ غلام جس کو مراد راجہ نے قید کر رکھا تھا، اور آپ کو چاہیے تھا کہ اس معاملے سے دور رہتی، مگر آپ اس غلام سے ہمدردی کرنے لگیں۔ باؤ سونے جا چکا تھا، سرخ حویلی خاموش پڑی تھی۔ ایسے میں فاتح کچھ سوچ کے حویلی سے باہر نکل آیا اور آہستہ آہستہ سے دروازہ بند کیا۔ وانگ لی کا سفید گھوڑا اس کو پہچانتا تھا۔ فاتح نے نرمی سے گھوڑے کو پہلے تھپکا، پھر اس کی لگام کھولنے لگا۔ آپ کو لگا آپ کے والد نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، مگر آپ یہ نہیں جانتی تھیں کہ اتنے دن سے وہ غلام جیا میں دوسرے غلاموں کو بہکا رہا تھا۔ وہ غدار تھا، باغی تھا، اس کا ٹھکانہ قید میں ہی ہونا چاہیے تھا۔ اس نے گھوڑا بازار کے دہانے پہ روکا اور نیچے اترا۔ بازار کی بتیاں ابھی تک گل نہیں ہوئی تھیں۔ فاتح گھوڑے کی لگام تھامے دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا۔ دکانیں ہنوز کھلی تھیں اور لوگ کام کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ آپ نے خدا جانے کس شے کی بنا پہ اپنے بابا کو مجبور کیا کہ وہ ہم سب کو حکم دیں کہ ہم ناجائز غلاموں کو آزاد کر دیں، اور ہمیں ایسا کرنا پڑا۔ ہم نے اتنے سارے غلام کھو دیے۔ وہ آنکھوں میں تحیر لیے ان دکانوں کو دیکھ رہا تھا۔ چند لوگ وہاں سے سامان اٹھا اٹھا کے مال گاڑی میں لاد رہے تھے۔ سامنے ابوالخیر کی حویلی تھی، وہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ سن باؤ نے اس غلام کو آزاد بھی کر دیا اور وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا، مگر مجھے آپ سے گلہ رہے گا شہزادی کہ میں نے آپ کو مسجد تک بنوا کے دی، ہر شے میں آپ کا ساتھ دیا، مگر آپ نے میرے سارے غلام مجھ سے دور کر دیے۔ وہ شکوہ کرتے ہوئے مسکرا بھی رہا تھا۔ حویلی کی دیوار تک پہنچ کے وہ رک گیا۔ پھاٹک کھلا تھا اور اس پہر کسی دوسرے شہر سے آنے والا سامان اندر رکھوایا جا رہا تھا۔ ابوالخیر کی حویلی پہ تقریباً ہر وقت یہی منظر ہوتا تھا۔ پہلے اس کے پاس غلاموں کی فوج ہوتی تھی، اس لیے یہ کام فوراً ہو جاتا تھا، اور آج فاتح اندھیرے میں کھڑا دم سادے دیکھنے لگا۔ آج غلاموں کی مدد کے بغیر ابوالخیر کے سارے کام کیسے ہو رہے تھے؟ سوال یہ ہے ابوالخیر، شہزادی نے مسکرا کے قہوے کی پیالی اٹھائی، گھونٹ بھرا اور اسے نیچے رکھا، کہ آپ راضی کیوں ہیں؟ میرے باپا کو انکار کرنا اتنا مشکل تو نہیں تھا۔ فاتح یک ٹک کھڑا سامان ڈھوتے ان نفوس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ وہی تھے، سارے غلام وہی تھے، وہ فاقوں کے مارے چھیتروں میں ملبوس لوگ۔ وہ اسی طرح ابوالخیر کے کام کر رہے تھے جیسے کرتے آئے تھے، مگر اب تو وہ آزاد تھے۔ پھر کیوں؟ کیونکہ آپ کے باپا کی بات ماننے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا، اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ سارے غلام اگلے روز میرے پاس واپس آ جائیں گے۔ وہ چونکی، وہ کیسے؟ دل ایک دم ڈوب کے ابھرا تھا۔
وان فادے پتلیاں سکوڑے ان کو کام کرتے غلاموں کے چہرے دیکھ رہا تھا۔ کچھ چہرے نئے تھے، تعداد بھی زیادہ تھی۔ وہ چونکا، صرف میرے غلام نہیں شہزادی، دوسرے رؤسا کے غلام بھی میری چاکری کے لیے آ چکے ہیں۔ ایک درخت کی اوٹ میں کھڑے فاتح کو احساس ہوا کہ ابوالخیر کے غلاموں کی تعداد بڑھ چکی تھی۔ ابھی 3-4 دن پہلے تو انہیں آزاد کروا کے گیا تھا، تو پھر کیونکہ آپ نے اور سن باؤ کے اس غلام نے یہ نہیں سوچا کہ خالی کھولی آزادی بے معنی ہوتی ہے۔ برسوں اور مہینوں سے میری غلامی کرنے والے کچھ اور کرنا بھول چکے تھے۔ ان کے پاس پیسہ نہ تھا، نہ کھانے کا کچھ تھا، نہ ان کے گھر بار تھے۔ ہمارے اکیلے بھوکے لوگ تھے۔ میں نے اگلے دن ہی اعلان کروا دیا تھا کہ جو بھی میرے کام میں آن بٹائے گا میں اس کو یومیہ اجرت دوں گا۔ ابوالخیر مسکرا کے کہہ رہا تھا۔ شام تک آدھے واپس آ گئے اور جب ان کو اجرت ملی تو اگلی صبح دوسرے رؤسا کے غلام بھی میرے پاس تھے۔ اب وہ آزاد ہے مگر ان کو آزادی نہیں چاہیے تھی، ان کو 2 وقت کی روٹی چاہیے تھی اور روز کے چند سکے۔ میں ان کو صرف اتنے سکے دیتا ہوں جن سے ان کی جان حلق سے نہ نکلنے پائے مگر وہ کچھ بھی جمع نہ کر پائیں۔ ان کو روز کی روٹی کے لیے میرے پاس واپس آنا پڑا ہے۔ اتنا ہی خرچہ پہلے ان کی روٹی پہ آتا تھا، اب ان کو اتنے ہی سکے دے دیتا ہوں۔ میرا تو کچھ نہیں بگ رہا اور وہ بھی خوش ہیں۔ ہاں، جس روز کوئی غلام کوئی غلطی کرتا ہے تو سزا کے طور پہ اس کی یومیہ اجرت سے کٹوتی ہوتی ہے۔ یوں وہ میرے پاس سے بھاگ نہیں سکتے۔ وہ میرے غلام نہیں رہے شہزادی، مگر وہ میرے ملازم بن چکے ہیں۔ وہ اندھیرے میں کھڑا افسوس سے وہ منظر دیکھ رہا تھا۔ سامان رکھا جا چکا تھا اور ایک داروغہ صورت آدمی کھڑا قطار میں لگے ملازموں کو باری باری چند سکے دے رہا تھا۔ ایک کو اس نے البتہ سکوں کی جگہ جھام پر رسید کیا اور اس کی غلطی یاد کروائی تو وہ سر جھکائے خالی ہاتھ آگے بڑھ گیا۔ آپ کے اس عمل کی وجہ سے وہ ملازم زیادہ برے حال میں ہیں۔ ان کے پاس رہائش نہیں ہے، وہ شہر میں کہیں نہ کہیں سو پڑے رہتے ہیں، اور جو میرے احاطے میں سونا چاہیں تو ان کی اجرت مزید کم ہو جاتی ہے۔ میرا کام پہلے سے زیادہ اچھا جا رہا ہے شہزادی، اس لیے اب میں آپ سے مزید گلہ نہیں کرنا چاہتا۔ تالیہ کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ اس نے بے اختیار باپ کا چہرہ دیکھا جس نے کھانا کھاتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ میں نے کہا تھا یہ بے مقصد ہوگا۔ وہ بدقت سنبھلی اور زبردستی مسکرا کے اتنا ہی بولی، امید ہے اب ہمارے درمیان کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوگی، کل سے ہم پہلے کی طرح کام شروع کر دیں گے۔ اور کھانا نکالنے لگی، البتہ اس کی رنگت بجھ گئی تھی۔ وہ یہاں آزاد تھی، وہ ملکہ بننے والی تھی، مگر صرف آزادی کافی نہیں تھی، آزادی کے بعد بھی بہت سی لڑائیاں لڑنی تھیں۔ وہ جھکے کندھوں کے ساتھ گھوڑے کی لگام تھامے حویلی کی طرف واپس جا رہا تھا۔ ملاقے کو وہ جس حال میں چھوڑ کے گیا تھا اس کا یہ قدیم شہر اسے برے حال میں تھا۔ اس کے لوگ نوکریوں کے غلام بن چکے تھے، کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ ابوالخیر نے کھانے کے دوران مجھے کہا کہ ابوالخیر چلا گیا تو تالیہ نے خادموں سے کمرہ خالی کروایا اور سنجیدگی سے مراد کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا آپ ملکہ بننے والی ہیں؟ تم واپس آئی ہو ملکہ بننے کے لیے؟ وہ رک کے اسے دیکھنے لگا۔ میں سلطان مرسل کی ملکہ بننے نہیں آئی، میں آپ کے ساتھ اس ملک پہ حکومت کرنے آئی ہوں، مگر مجھے سلطان سے شادی نہیں کرنی، وہ جھنجھلا کے بولی۔ مراد نے غور سے اسے دیکھا، پھر چاولوں کا لقمہ منہ میں رکھتے ہوئے بولا، تمہاری دنیا میں کتنا وقت گزرا تھا؟ 6-7 ماہ۔ اس نے گہری سانس بھری۔ اور ان 6-7 ماہ میں تم نے وہ تعلق ختم نہیں کیا جس کو بنانے کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا۔ اس تعلق کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ دونوں واپس چلے جائیں گے اور میں نہیں جاؤں گی، مگر میں مرسل شاہ سے شادی بھی نہیں کروں گی۔ باپا مجھے اس مسئلے سے نجات دلائیں۔ مراد نے گہری سانس لی۔ یہ تمہیں واپس آتے وقت معلوم تھا، پھر تم اس مسئلے سے نجات کیوں چاہتی ہو؟ تالیہ نے ناک سے مکھی جھلائی۔ چونکہ کتاب کے مطابق، یعنی بنگارا ملایا کے مطابق جو ہم نے اپنے زمانے میں پڑھی ہے، میری شادی سلطان سے نہیں ہوئی تھی۔ مراد چونکا، پھر دلچسپی سے اسے دیکھا۔ اسی لیے غلام فاتح کو ہمارا مستقبل معلوم تھا، اس نے کچھ ایسا دعویٰ کیا تھا۔ کیا اس کتاب میں ہماری ساری کہانی لکھی ہے؟ پہلے 12 ابواب، اب تک تو ساری کہانی درست لکھی گئی ہے جو ایڈم
وہ رکی۔ آدم بن محمد سے میں نے لکھوائی تھی، باقی کے 3 ابواب غالباً میری جانے کے بعد آپ نے لکھوائے تھے۔ وہ ناک سکوڑے کہہ رہی تھی۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ آخری 3 ابواب میں نے لکھوائے تھے؟ میں نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ کیونکہ ان 3 ابواب میں لکھے کام میں نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ ان میں کیا ہوا تھا؟ وہ دلچسپی سے پوچھ رہا تھا۔ ان میں سلطان مرسل سے شادی کے لیے راضی ہو گئی تھی، 7 شرائط کے عوض، اور آخری شرط یہ تھی کہ سلطان اپنے آپ کو مار دے۔ باقی 6 شرائط مزید مذائقہ خیز تھیں۔ میں کسی کو اس کی اپنی جان لینے کا نہیں کہہ سکتی باپا، اس لیے جیسے بھی ہو مجھے اس سلطان سے نجات دلائیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور سر جھکا کے تعظیم پیش کی۔ مراد نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ تم واپس تو نہیں جاؤ گی تالیہ؟ اس نے کسی خدشے کے تحت پکارا۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ اگر مجھے جانا ہوتا تو میں سلطان سے نجات نہ مانگتی، یہاں رہنا ہے تو اس سے نجات چاہیے۔ البتہ میرے دوست، وہ واپس جائیں گے اور آپ ان کو جانے دیں گے۔ وہ یہاں ایک شے کی تلاش میں آئے ہیں، جب وہ مل جائے گی تو وہ واپس چلے جائیں گے۔ مراد نے آبرو اٹھا کے غور سے اسے دیکھا۔ وہ کیا؟ آپ آرام کریں پاپا، میں صبح آپ کو آدم سے ملواؤں گی اور سارے معاملے سے آگاہ کروں گی۔ جھک کے دوبارہ تعظیم پیش کی اور الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگی، مگر مراد راجہ ٹھوڑی کو ناخن سے کھجاتے دلچسپی سے کچھ سوچنے لگا تھا۔ اسے وان فاتح کی باتیں یاد آئی تھی۔ تو کیا کوئی کتاب ایسی بھی تھی دوسری دنیا میں جس میں ان سب کے انجام لکھے تھے؟ کیا اس کتاب کو حاصل کیا جا سکتا تھا؟ کیا اپنا مستقبل جان کے اس سے بچا جا سکتا تھا؟ اس کا ذہن ایک دوسرے نہج پہ سوچنے لگا تھا۔ اگلی صبح قدیم علاقے پہ خوب روشن سی اتری۔ فجر کے قریب خوب بارش برسی اور سارے شہر کو بھگو گئی۔ پھر بادل چھٹ گئے اور سورج نے ملاقے کو روشن کر دیا، تو یوں لگا جیسے ساری کائنات کی خوبصورتی ملاقے سلطنت میں آ بسی ہو۔ سرسبز درخت، نیلے سمندر کا سفید جھاگ اڑاتا پانی، گھاس کے درمیان بنے اونچے اونچے بھورے راستے۔ سن تھا 1577 اور شہر تھا ملاقے کا۔ سن باؤ کی حویلی کے سامنے گھنے درختوں کی باڑ بنی تھی جس کے پار کھلا سبزہ زار تھا۔ وہاں گھاس پہ آدم بن محمد چلتا آ رہا تھا، سر پہ ٹوپی جمائے، کندھے پہ تھیلا ڈالے۔ اس نے سنہری تاروں سے بنا ویسٹ کوٹ پہن رکھا تھا جو اس کے شاہی مورک ہونے کا پتہ دیتا تھا۔ سامنے ایک درخت کے نیچے بڑے پتھر پہ وان فاتح بیٹھا تھا۔ ایڈم کو دیکھ کے اس نے ہاتھ اٹھا کے دور سے سلام کیا۔ وہ اپنے لباس سے غلام نہیں لگتا تھا، بس ملاقے کا عام سا آدمی لگتا تھا۔ بال ماتھے پہ بکھرے تھے اور کرتے کے آستین کلاہیوں پہ موڑ رکھے تھے۔ پتھر پہ بیٹھا وہ کچھ سوچتے ہوئے ایک سوکھی ٹہنی سے تنکیاں لگ کر رہا تھا۔ وہ کیل والے وان فاتح سے کتنا مختلف نظر آتا تھا۔ قدیم علاقے آ کے معلوم ہوا کہ میں اس جگہ کو مس کر رہا تھا، حالانکہ جب میں یہاں آیا تھا تو یہاں سے بھاگ نکلنا میری اولین ترجیح تھی۔ ایڈم اس کے ساتھ دوسرے پتھر پہ بیٹھتے ہوئے خوشگوار انداز میں بولا تو فاتح نے سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تم کب سے بیمار ہو؟ وہ دونوں پتھروں پہ یوں بیٹھے تھے کہ درختوں کی گھنی بیلٹ کی طرف پشت تھی اور سبزہ زار کی طرف چہرہ تھا۔ سبزہ زار کافی وسیع اور اس کا اختتام افق پہ چمکتے سورج پہ ہوتا تھا۔ آپ کو ہم یاد نہیں تھے تو میں آپ کو کیسے بتاتا؟ چیتالیہ کو بھی اس لیے نہیں بتایا کہ وہ پریشان نہ ہوں، مورک سادگی سے بتانے لگا۔ مگر اس روز جب میں ذوالکفلی کے گھر الٹے قدموں واپس آیا تو مجھے احساس ہو گیا کہ وہ جڑی بوٹیاں انہوں نے میرے لیے منگوائی ہیں۔ میں ان سے ملا تو معلوم ہوا کہ داتن انہیں سب بتا چکی ہے۔ تب ہم نے مل کے یہ پلان بنایا جو کہ دراصل چیتالیہ کا ہی پلان تھا کہ ذوالکفلی سے کسی طرح چابی لے کر مراد راجہ کے پاس واپس جایا جائے۔ وقت نے پیچھے سے رک ہی جانا تھا، اس لیے ہم جانتے تھے کہ ہم کچھ نہیں کھوئیں گے اور کسی کو علم ہونے سے پہلے واپس آ جائیں گے۔ اور یہ بیماری، یہ کتنی شدید ہے؟ وہ افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں۔ ایڈم نے افق پہ نظر آتے سورج کو دیکھ کے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے کندھے اچکائے۔ میں یہاں سے گیا تو بالکل ٹھیک تھا، مگر جب سے وہ سائمن کے حملہ آوروں نے مجھے ہسپتال پہنچایا تھا اس کے بعد سے مجھے مسئلے رہنے لگے تھے۔ میں نے ٹیسٹ کروائے تو معلوم ہوا کہ کینسر نہیں ہے مگر کوئی ٹیومر ہے جو جگہیں بدل رہا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ قدیم علاقے کا کوئی آسیب ہے، کوئی قرض، اور پھر داتن کی کتابوں نے اس وہم کی تصدیق کر دی۔ اور اب
اب تم کیسے ہو؟ ایڈم دھیرے سے مسکرایا۔ میں ٹھیک ہوں، یعنی ذرا سی طبیعت خراب ہو جاتی ہے کبھی کبھی، مگر ابھی بیماری اولین سٹیج پہ ہے۔ عجیب بیماری ہے جو بڑھ نہیں رہی، رکی ہوئی ہے۔ سائمن کی وجہ سے جب میں ہسپتال پہنچا تھا، اس کے فوراً بعد یہ جس طرح شروع ہوئی تھی اب بھی ویسی ہی ہے۔ یعنی یہ بیماری وقت کے ساتھ پروگریس نہیں کر رہی؟ نہیں، حالانکہ بیماریاں پروگریس کرتی ہیں یا کم ہو جاتی ہیں، مگر یہ بیماری رکی ہوئی ہے، اس لیے تو کسی کو معلوم نہیں ہو پایا کہ میں بیمار ہوں۔ مسکرا کے کہتے ایڈم نے گردن موڑ کے اسے دیکھا اور پھر پوچھا، کیا آپ نے واقعی استعفیٰ دے دیا ہے؟ ہاں، اور آج صبح کارکنوں سے جمع بھی کروا دے گی۔ غلط سر، جدید دنیا میں وقت رکا ہوا ہے، واپس جانے کے بعد وہ چلے گا، یعنی ابھی کارمن نے آپ کا استعفیٰ نہیں جمع کروایا، واپس جانے کے بعد بھی آپ کے پاس وقت ہوگا اس فیصلے کو واپس لینے کا۔ نہیں ایڈم، میں خود کو اس عہدے کے اہل نہیں سمجھتا۔ وہ سر جھکا کے تنکے سے پتے الگ کرنے لگا۔ وہ آپ کا سب سے بڑا خواب تھا، آپ اس سے کیسے دستبردار ہو سکتے ہیں؟ مگر میں نے اخلاقی معیار بہت اونچے بنا لیے تھے اور میں خود ان پہ نہیں پورا اتر سکا۔ میں اب اس معیار کو اپنے لیے بدل نہیں سکتا، اس کو پورا نہ کرنے کی سزا کاٹنا چاہتا ہوں۔ میرے لیے بہترین فیصلہ یہی تھا، اس لیے میری یادداشت واپس آ گئی۔ نہیں سر، وقت کے سوال حل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فیصلہ بہترین تھا۔ ان سوالوں کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو خود معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے اسے کل پہ ٹالنے کے بجائے آج کرنا بہتر ہے۔ اگر آپ کوئی اور فیصلہ کرتے اور درست وقت پہ کرتے تب بھی آپ کی یادداشت واپس آ جاتی، مگر خیر، واپس جا کے۔ ایڈم، تمہیں اتنا یقین کیوں ہے کہ ہم واپس جائیں گے؟ ایڈم لمحے بھر کو چپ ہوا۔ کیونکہ ہم نے میری دوا لے کر واپس ہی جانا ہے۔ اچھا، کیسے؟ جے تالے کے پاس پلان ہوگا، ان کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے۔ فاتح چند لمحے افسوس سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ واپس نہیں جائے گی؟ ایڈم حیران ہوا۔ وہ واپس جانے کے لیے ہی آئی ہیں؟ وہ جس طرح کل اپنے سپاہیوں کو حکم دیتی باہر نکلی، اس سے مجھے نہیں لگتا کہ وہ واپس جانے کے لیے آئی ہے۔ وہ کون گرل ہیں سر؟ وہ ان سب کو کون کر رہی ہیں؟ ظاہر ہے اپنے پاپا کو وہ یہی تاثر دیں گے کہ وہ یہاں رہنے والی ہیں، ورنہ وہ ہمیں چابی نہیں دیں گے۔ اور ایڈم، وہ کسی کو کون نہیں کر رہی، وہ واپس نہیں جانا چاہتی۔ میں ان کو جانتا ہوں، وہ تم اس کو جانتے ہو مگر اس کو بھولا میں ابھی نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، اس نے زہر نہیں کھایا تھا، مگر وہ ہماری دنیا سے مایوس ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی اس زندگی کو ختم کر دیا ہے اور وہ اس زندگی میں واپس آ گئی ہے۔ اگر مجھے یہ یقین نہ ہوتا تو میں کبھی تمہارے ساتھ یہاں نہ آتا۔ ایک دم ٹھنڈی ہوا کا تیز جھونکا آیا جس نے ایڈم کو چونکا دیا۔ اس نے جواب نہیں دیا، وہ کھڑا ہو گیا۔ سامنے سبزہ زار پہ وہ چلی آ رہی تھی، اپنی بگی اس نے دور رکوا دی تھی اور سپاہیوں اور کنیزوں کو وہیں کھڑے کیے وہ خود تنہا ان کی طرف آ رہی تھی۔ کامدار لباس دونوں پہلیوں سے اٹھائے، سر پہ تاج سجائے، وہ ماتھے پہ سلوٹیں ڈالے سنجیدہ نظر آتی تھی۔ ایڈم نے جھک کے سلام کیا۔ شہزادی۔ فاتح البتہ بے نیازی سے بیٹھا تنکے توڑتا رہا، پھر گردن اٹھا کے دھوپ کے باعث آنکھیں چندیا کے اسے دیکھا اور سر کو ہلکا سا خم دیا۔ تالیہ، کیسی ہو؟ انداز گستاخانہ تھا۔ شہزادی نے تندہی سے گستاخ غلام کو دیکھا مگر پھر ضبط کر گئی۔ اس کو تو وہ گستاخی کی سزا بھی نہیں دے سکتی تھی۔ تم کہاں تھے؟ تمہیں پاپا سے ملوانا ہے، چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے نظر انداز کر کے ایڈم سے کہنے لگی۔ کیا تم صرف اپنے محرک کو ڈھونڈنے یہاں تک آئی ہو؟ پتھر پہ بیٹھے شخص نے دلچسپی سے اسے دیکھ کے پوچھا تو تالیہ نے ایک سنجیدہ نظر اس پہ ڈالی۔ نہیں، میں آپ کو یہ دینے آئی تھی۔ لباس سے ایک پوٹلی نکالی اور پتھر پہ اس کے ساتھ رکھی۔ اندر سے سونوں کے سکوں کے کھنکنے کی آواز آئی تھی۔ یہ رقم چند دن آپ کے لیے کافی ہوگی۔ آپ کسی قریبی شہر چلے جائیں، کسی سرائے میں رک جائیں اور چند دن ہم سے بالکل دور انتظار کریں۔ تمہیں اتنی میری فکر کب سے ہونے لگی؟ وہ اسی سادگی سے گردن اٹھائے شہزادی کو دیکھ رہا تھا۔ وان فاتح، وہ ضبط سے دانت جما کے بولی، آپ ملاقے میں بہت سے دشمن بنا کے گئے تھے۔ ملکہ، سن باؤ اور میرے باپا سب آپ کے دشمن ہیں۔ آپ کے لیے یہ بہتر ہے کہ ہم سے دور چلے جائیں۔ جب ایڈم کو دوا مل جائے گی تو آپ اس کے ساتھ واپس چلے جائیے گا۔ ایڈم نے ٹھہر کے اسے دیکھا۔ میرے ساتھ؟ اور آپ؟ عالیہ نے گہری سانس لی اور نظریں اٹھا کے اسے دیکھا جو ایک دم پریشان نظر آنے لگا تھا۔
ایڈم میری بات سنو۔ نہیں چیتالیہ، ہماری یہی بات ہوئی تھی کہ ہم اکٹھے واپس جائیں گے، آپ نے کہا تھا کہ آپ کے پاس پلان ہے۔ یہی پلان ہے ایڈم۔ مگر ایڈم نے نفی میں سر ہلاتے دور بگی کے ساتھ کھڑے سپاہیوں کو دیکھا اور انگریزی میں بولا، آپ اپنے باپ کو کون کر رہی ہیں؟ یقیناً سپاہی ان کو رپورٹ کریں گے، اس لیے آپ یہ تاثر دے رہی ہیں کہ… بولتے بولتے اسے احساس ہوا کہ وہ جو کہہ رہا ہے اسے خود بھی اس پہ یقین نہیں ہے۔ اس کے سارے الفاظ ختم ہو گئے، وہ اس سب کے لیے تیار نہ تھا۔ چیتالیہ، آپ یہاں نہیں رہ سکتی، یہ میرا گھر ہے ایڈم، یہاں میرے باپا رہتے ہیں اور وہ مجھے ویسے ہی عزیز ہیں جیسے تمہیں تمہارے ماں باپ۔ تم ان کے پاس واپس جانا چاہتے ہو اور میں اپنے باپا کے ساتھ یہاں رہنا چاہتی ہوں۔ مگر آپ نے یہ پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آپ کو کبھی یہاں نہ آنے دیتا۔ ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، ابھی تم میرے ساتھ چلو۔ اور ایک سنجیدہ نظر وان فاتح پہ ڈالی جو بنا تاثر کے چہرہ لیے ان دونوں کو آمنے سامنے کھڑے دیکھ رہا تھا۔ اور آپ پلیز ہم سے دور رہیں، مراد راجہ کو بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے کہ آپ کہاں ہیں۔ یہ حکم ہے یا مشورہ؟ حکم ہی سمجھیے۔ وہ ضبط سے بول رہی تو وان فاتح نے پوٹلی اٹھا لی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ جیسے آپ کا حکم شہزادی، مگر گردن نہیں جھکائی، اسے دیکھتا رہا۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے مڑ گئی تو الجھا کھڑا ایڈم اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ دونوں اب دور کھڑی بگی تک جاتے دکھائی دے رہے تھے اور فاتح وہیں کھڑا ان کو سوچتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پوٹلی کے اندر چھپے سکے انگلیوں میں چبھتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ بندہارا کے محل کے کتب خانے کے باہر اس صبح دو پہرے دار کھڑے تھے۔ مراد راجہ اپنے مصاحبوں کے ہمراہی میں چلتا دروازے تک آیا تو پہرے دار فوراً چوکس ہوئے۔ ایک نے سر جھکا کے تعظیم پیش کی، دوسرے نے بھر کے دروازہ کھولا۔ مراد ہاتھ پیچھے باندھے اکڑے انداز میں شاہی کباب پہنے سپاٹ تاثرات کے ساتھ اندر چلتا آیا۔ مصاحب باہر ٹھہر گئے۔ کتب خانے کے اندر ایڈم کرسی پہ بیٹھا تھا اور تالیہ دائیں بائیں منتظر سی ٹہل رہی تھی۔ مراد اندر آیا اور دروازہ پیچھے سے بند ہوا تو دونوں نے اسے دیکھا۔ ایڈم ہڑبڑا کے اٹھ گیا اور وہ سیدھی مراد کی طرف آئی۔ باپا، یہ آدم بن محمد ہے، وہ مراد کا بازو تھامے دھیمی آواز میں تعارف کروا رہی تھی۔ اتنے مہینے سے آپ اس کو شاہی مورخ کے طور پہ جان دیں، مگر دراصل ایڈم میرا دوست ہے، میرے ساتھ میری دنیا رکی اور تسیح کی۔ یہ میرے ساتھ مستقبل کے زمانے سے آیا ہے۔ مراد نے چمکتی ہوئی آنکھیں اس پہ مرکوز کی اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ وہ چپ کھڑا لب کاٹتا رہا۔ کیا اس کو وہ زمانہ یاد ہے جو اس نے یہاں گزارا تھا؟ چپتے لہجے میں پوچھا۔ جی بالکل، ایڈم نے فوراً جواب دیا۔ راجہ نے اسے گھورا۔ مگر لگتا تو نہیں کہ تمہیں شاہی آداب یاد ہیں۔ ایڈم بن محمد نے ہڑبڑا کے سر جھکایا۔ راجہ، اور پھر گردن واپس اٹھائی۔ وہ تالیہ کی باتوں پہ ایسا الجھا تھا کہ اتنی اہم بات بھول گیا۔ وہ 2017 کے جنوری سے واپس آیا تھا اور یہاں وہ کوئی سلیبریٹی رپورٹر نہ تھا۔ اسے بات بات پہ ان دنیاوی خداؤں کے سامنے سر جھکانا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ مراد راجہ عام سے انداز میں کہتا۔ میز تک آیا اور اس کے کونے پہ بیٹھ گیا، پھر ایک گھٹنے پہ ہاتھ رکھے پوری توجہ سے ایڈم کو دیکھا۔ اس نے وہ پانی نہیں پیا تھا۔ تالیہ اس کے پہلو میں آ کھڑی ہوئی اور بتانے لگی، جس کی وجہ سے یہ ایک عجیب و غریب بیماری کا شکار ہو چکا ہے۔ بظاہر سرطان جیسی یہ بیماری ہمارے زمانے میں ناقابل علاج ہے اور اس کا حل ذوالکفلی کی کتابوں میں نہیں ملتا، لیکن وہ کنکاری میں نے پڑھا تھا کہ وقت کے اس مرض کا علاج تاریخ میں صرف ایک شکار باز نے کیا تھا، جو کہ آپ ہیں۔ اس لیے میں ایڈم کو آپ کے پاس لائی ہوں، آپ اسے اس کی دوا دے دیں تاکہ یہ رخصت ہو سکے۔ ایڈم صرف اپنے رخصت ہونے کی بات پہ زخمی نظروں سے تالیہ کو دیکھا، مگر مراد کی موجودگی کے باعث چپ کر کے رہ گیا۔ وہ بھی نگاہ چرا کے رہ گئی۔ تم نے وقت کے ساتھ دھوکہ کیا ہے مورخ، مراد راجہ سنجیدگی سے اسے دیکھ کے کہنے لگا۔ پانی کسی اور نے پیا، چابی کسی اور نے گھمائی اور ساتھ تم آ گئے۔ وقت اپنے آپ سے دھوکہ کرنے والوں کو سزا ضرور دیتا ہے۔ میں وقت سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، وہ جل کے زیر لب بولا، مگر تالیہ کے گھورنے پہ چپ ہو گیا، پھر کنکارا۔ میں نے یہ جان بوجھ کے… تمہیں اس کے اثرات کب محسوس ہوئے؟ راجہ نے بات کاٹی تو وہ سوچنے لگا۔ جب میں ایک دفعہ زخمی ہو کے ہسپتال پہنچا تو تمہارا خون بہا تھا، کچھ خاص نہیں، مگر بعد میں شہزادی صاحبہ نے چاقو سے مجھے یہاں بازو پہ ہاتھ رکھا، زخم دیا تھا، جس کے باعث
کتنا خون بہا تھا؟ ایک گھونٹ سے زیادہ؟ راجہ دو بدو سوال کر رہا تھا۔ معاف کیجیے گا، مجھے ماپنے کا ہوش نہ تھا، مگر اتنا تو بہا ہوگا۔ وقت کے چکر کو دھوکہ دینے کے بعد تمہارے پاس 3 مواقع تھے، پہلا تم نے ضائع کر دیا۔ راجہ نے افسوس سے سر ہلایا۔ کیا دوبارہ بھی تم کبھی زخمی ہوئے؟ جی، ایک دفعہ کچھ دن قبل، مگر چند خراشی آئیں صرف۔ وہ سمجھا نہیں تھا۔ چند خراشوں کی خیر ہے، یعنی ابھی تک تمہارا ایک موقع ضائع ہوا ہے۔ راجہ حساب لگا رہا تھا۔ وقت کے چکر سے نکل کے تمہیں صرف ایک بات کا خیال رکھنا تھا آدم بن محمد، کہ کسی بھی صورت میں تمہارا خون نہیں بہنا چاہیے۔ پہلی دفعہ جب وہ بہا ایک گھونٹ سے زیادہ تو تمہارا ایک موقع ضائع ہو گیا، تم بیمار ہو گئے، مگر تم نے محسوس کیا ہوگا کہ تمہاری بیماری بڑھی نہیں، کیونکہ تمہارے پاس ابھی 2 مواقع موجود ہیں۔ اوہ، اسی لیے ایڈم کی بیماری بڑھ نہیں رہی ہے، کیونکہ یہ دوبارہ زخمی نہیں ہوا۔ وہ چونکی ہاں، اس کے پاس زیادہ سے زیادہ 1 سال کا وقت ہے، لیکن اس دوران اگر یہ دوسری دفعہ زخمی ہوا تو اس کی بیماری خطرناک حد تک بڑھ جائے گی۔ دوسری بار خون بہنے کے 1 ماہ کے اندر اندر یہ مر جائے گا، اور اگر اس کا تیسری دفعہ خون بہا تو یہ 1 ماہ سے پہلے اسی وقت مر جائے گا جب اس کا خون بہے گا۔ اس لیے جب تک تمہارا علاج نہیں ہوتا تمہیں اپنا خون نہیں بہنے دینا۔ ایڈم کی رنگت فک ہو چکی تھی۔ اس نے بازو سینے پہ لپیٹ لیے، گویا خود کو محفوظ کرنا چاہا۔ وہ کسی ویڈیو گیم کی طرح 3 باریوں کا محتاج ہو چکا تھا۔ 1 باری ضائع ہو چکی تھی اور 2 باقی تھیں۔ اب ایڈم کی بیماری اسی طرح چلتی رہے گی؟ ہاں، یہ اسے آہستہ آہستہ کھوکھلا کر دے گی، اور 1 سال تک علاج نہ ہوا تو یہ اسے مار دے گی۔ اب کے قدرے نرمی سے تنبیہ کی، لیکن اگر اس کا دوسری دفعہ خون نہ بہے، ورنہ… سمجھ گیا، دوسرا موقع ضائع ہونے سے میں 1 ماہ میں مر جاؤں گا، وہ جل کے بولا۔ مراد راجہ خاموش ہو گیا اور بس اسے گھورے گیا۔ تالیاں کھنکاری۔ مگر باپا، ہمیں 1 برس انتظار نہیں کرنا، آپ کے پاس دوا ہے، آپ اسے وہ دیں اور اس کو صحت مند کر دیں۔ مراد نے گردن موڑ کے ساتھ کھڑی تالیہ کو دیکھا۔ میرے پاس کوئی دوا نہیں ہے۔ لمحے بھر کے لیے قدیم کتب خانے میں سناٹا چھا گیا۔ وہ کچھ بول نہ سکی۔ مگر کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے ایک مریض کا علاج کیا تھا، اور… میں نے کسی ایسے مریض کا علاج نہیں کیا، میں نے صرف اس مرض کے بارے میں پڑھا ہے۔ یعنی وہ مریض میں تھا؟ ایڈم آہستہ سے بولا تو تالیہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ وہ مریض میں ہوں گا، وہ کتاب بعد میں لکھی گئی ہوگی۔ پھر اس نے اداسی سے تالیہ کو دیکھا۔ وہ مریض زندہ رہا تھا یا مر گیا تھا؟ ہاں تو وہ ہکلائی۔ لکھا تھا کہ اسے شفا ملی تھی، مگر اس نے مراد کو دیکھا۔ معلوم نہیں وہ کسی سے لکھوایا گیا تھا یا واقعی شفا ملی تھی۔ تاریخ رقم کرنے والوں پہ اب ان دونوں کو اعتبار نہ تھا۔ مگر کوئی تو حل ہوگا باپا، وہ پریشانی سے بولی۔ سر چکرانے لگا تھا۔ وقت کے چکر میں 1 دفعہ پھر سے پھنسنے کے بعد سب کچھ بے معنی لگنے لگا تھا۔ میرے پاس اس بیماری کے علاج کا نسخہ ہے۔ تالیہ کا چہرہ دمک اٹھا، مگر راجہ کے اگلے الفاظ نے اس پہ گھروں پانی ڈال دیا۔ مگر اس نسخے میں موجود اشیائی ترکیبیں ڈھونڈنا ناممکن ہے۔ وہ کم از کم ملاقے میں موجود نہیں ہیں۔ وہ جڑی بوٹیاں دنیا میں کہاں سے ملیں گی یہ میں نہیں جانتا، مگر میں تمہیں وہ نسخہ دے سکتا ہوں۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے سنجیدگی سے ایڈم کو دیکھا۔ تم اپنی دوا ڈھونڈو، تم وہ چیزیں لے آؤ، میں تمہیں دوا بنا دوں گا۔ میرے ملازم اور سپاہی تمہاری مدد کریں گے، اگر میرے پاس ان کی تلاش میں نکلنے کا وقت نہیں ہے۔ ایڈم نے جلدی سے سر حسبات میں لا دیا۔ میں تلاش کر لوں گا، آپ مجھے نسخہ دے دیں۔ جی باپا، آدم تلاش کر لے گا، اور ساتھ میں آپ کے سپاہی بھی ہماری مدد کریں گے، اور پھر ہمارے پاس 1 سال ہے۔ اسے کچھ تسلی ہوئی۔ مراد راجہ کتابوں کے ایک ریک کی طرف بڑھ گیا تو تالیہ نے فکر مندی سے اسے دیکھا جو اپنے بازو کو دیکھ رہا تھا۔ میری وجہ سے تمہارا خون بہا، میں وہ نہ کرتی تو… وہ شدت درد سے چپ ہو گئی۔ ایڈم نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا اور اداسی سے مسکرایا۔ اگر آپ کو الزام دینا ہو تو آپ کے اوپر میرے بہت سے قصور نکلتے ہیں تالیہ، مگر نہیں، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کے بعد پہ تالیہ نے آبرو بیچ کے اسے دیکھا۔ تمہیں وقت کے چکر میں پھنسانے اور تمہارا خون ضائع کروانے کے علاوہ میرا کیا قصور؟ اس نے جواب نہیں دیا۔
چہرہ موڑ کے راجا کو دیکھنے لگا، جو ایک کتاب کو کھولے کچھ پڑھ رہا تھا۔ پھر ایک صفحے پہ وہ آ کے رکا اور ان کی طرف آیا۔ یہ وہ تمام اشیاء ترکیبی ہے جو اس دوا کے لیے استعمال ہونے ہیں۔ سنجیدگی سے کتاب اس کی طرف بڑھائی۔ ایڈم نے تیزی سے اسے تھاما۔ ایک صفحے پہ کوئی درجن بھر چیزیں لکھی تھیں۔ یہ کہاں سے ملیں گی؟ وہ تحیر سے ان کو پڑھے گیا۔ یہ بہت عجیب و غریب اشیاء تھیں۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، تمہارے پاس ایک برس ہے آدم، تم ان کو ڈھونڈ لاؤ تو میں تمہیں دوا بنا دوں گا۔ ایڈم نے صفحے پلٹائے۔ دوا بنانے کی ترکیب یہاں نہیں لکھی۔ پھر سر اٹھا کے راجا کو دیکھا جو اسے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ترکیب یہاں ہے۔ راجا نے انگلی سے اپنی کن پٹی پہ دستک دی۔ یہ دوا دراصل چند دوسرے امراض کے لیے ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ اسے خاص طریقے سے بنایا جائے تو تمہارے مرض کا حل مل سکتا ہے۔ ویسے بھی 1 سال کا عرصہ کافی ہے۔ کمر پہ ہاتھ باندھے مراد راجا دروازے کی طرف بڑھ گیا تو تالیہ نے جلدی سے کتاب لی اور اسے میز پہ رکھا۔ پھر ایک قلم دوات میں ڈبو کے تمام اشیاء ترکیبی کو ایک خالی صفحے پہ اتارنے لگی۔ ہم دونوں اپنے اپنے طور پہ ان کو ڈھونڈیں گے۔ تم ان کتابوں میں ان علاقوں کو تلاش کرو جہاں یہ دستیاب ہوں گی، اور میں پوری سلطنت میں ان کو ڈھونڈنے کے لیے سپاہی دوڑاتی ہوں۔ اس نے اپنا نقل شدہ کاغذ اٹھایا جس کی سیاہی گیلی تھی اور اسے ہوا میں جھلایا۔ پھر ایڈم کو دیکھا اور یقین دہانی کروائی۔ ہمارے پاس 1 سال ہے ایڈم، ہمارے پیچھے وقت نہیں گزرے گا، تم واپس اسی لمحے میں جا سکو گے۔ اور آپ؟ اس نے گلہ آمیز نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ دونوں خاموش کتب خانے میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تاج پہنے کھڑی شہزادی نے سر جھکا دیا۔ میں دوبارہ جیل نہیں جانا چاہتی، میں یہاں خوش ہوں، آزاد ہوں۔ میرے پاپا مجھ سے پیار کرتے، میں ان کے ساتھ خوش رہوں گی۔ آپ اندھارا کے اونچے محل پہ لعنت بھیج کے یہاں سے گئی تھیں چیتالیہ۔ تب میں اپنے پاپا کو ایک ویلن سمجھتی تھی، مگر اب مجھے وہ تمام ماہ و سال یاد آ گئے ہیں جو میں نے ان کے ساتھ گزارے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایڈم کو کس طرح سمجھائے۔ وہ میرے پاپا ہیں، ہم نے ایک زمانہ ایک ساتھ گزارا ہے۔ وہ برے انسان نہیں ہیں، ہمارے درمیان صرف وقت حائل ہو گیا تھا، اور اب وہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ وہ مجھے واپس مل گئے ہیں، دیکھو، وہ بنا کسی شرط کسی بدلے کے تمہاری مدد کے لیے تیار ہیں۔ تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میرے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ اتنے برے نہیں ہیں جتنا ہم ان کو سمجھتے تھے۔ ایڈم نے آزمات میں سر ہلا دیا۔ بس فی الحال اس کے پاس مزید کہنے کو کچھ نہ تھا۔ وہ چلی گئی تو وہ کتب خانے کے کھڑکی کے ساتھ آ بیٹھا اور میز پہ کونیاں رکھ کے وہ کتاب پڑھنے لگا۔ 1 سال میں تو دنیا بدل سکتی تھی۔ یہ عجیب و غریب اشیاء ترکیبی بھی اس کو مل سکتے تھے۔ وہ خود کو امید دلانے لگا۔ ابھی چند ساعتیں ہی گزری تھیں کہ سپاہی اندر داخل ہوا۔ شاہی محرک، شہزادی تاشا نے آپ کو اپنے محل بلوایا ہے۔ شاہی طبیب آپ کے معائنے کے لیے آ چکا ہے۔ ایڈم نے گہری سانس لی، کتاب رکھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ محل میں شاہی مہمان کا درجہ حاصل کر چکا تھا۔ کتب خانے سے محل تک جاتے ہوئے وہ ایک ایک جھاڑی، ایک ایک کانٹے سے بچ کے گزر رہا تھا۔ اسے 1 سال تک اپنا خون نہیں بہنے دینا تھا، ایک قطرہ بھی نہیں۔ محل کے اندر جس کمرے میں شاہی طبیب اس کا منتظر تھا، وہ ایک خالی دیوان خانہ تھا جس میں چند مظہریاں سجی تھیں اور وسط میں فرشی نشست تھی۔ ایڈم اندر داخل ہوا تو دیکھا فرشی نشست پہ ایک طبیب 2 زانو بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے تشت میں آلات جراحی، دھاگے اور چند دوائیاں سجی تھیں۔ آؤ آدم، آواز پہ وہ چونکا۔ کھڑکی کے ساتھ مراد راجا کھڑا تھا، کمر پہ ہاتھ باندھے وہ دوستانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ ایڈم نے گرد نظریں دوڑائیں۔ شہزادی تاشا؟ وہ اس دوا کی نقول تیار کر کے مختلف شہروں میں قاصد بھیجنے میں لگی ہے، تب تک طبیب تمہارا زخم بھر دے گا۔ مراد راجا چھوٹے قدم اٹھاتا قریب آ رہا تھا۔ مگر میرا زخم تو عرصہ ہوا بھر چکا ہے۔ راجا اس کے عین مقابل آ کے رکا اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ تم جانتے ہو اگلے 1 سال میں اس محل میں کیا ہوگا؟ شہزادی تاشا دن رات تمہاری دوا ڈھونڈنے میں لگی رہے گی۔ پورا 1 سال وہ کسی طرف توجہ نہیں دے گی، اور یہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ایڈم کو ایک دم احساس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس سے قبل کہ وہ مڑتا، پیچھے کھڑے سپاہی نے ایک نوکدار خنجر اس کے پہلو میں گھسا دیا۔ درد کی ناقابل برداشت لہر جسم میں اٹھی، وہ کرا بھی نہ سکا اور زمین پہ بیٹھتا چلا گیا۔ سپاہی نے کھینچ کے خنجر نکال لیا۔
خون بل بل گرنے لگا۔ وہ گرتے گرتے اٹھنے لگا اس سپاہی پہ جوابی حملہ کرنے کے لیے، مگر فرش پہ گرتے خون کو دیکھ کے اس کے ہاتھ پیچھے کو بڑھے۔ اس نے اپنا زخم کو ڈھانکنا چاہا، خون بہنے سے روکنا چاہا، مگر ہاتھ رنگین ہوتے گئے۔ سرخ پانی سا فرش پہ ندی کی طرح بہتا گیا۔ وہ ایک گھونٹ سے کہیں زیادہ تھا۔ ایڈم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ خنجر پہ کوئی دوا بھی لگی تھی جس سے وہ غنودگی میں جا رہا تھا۔ بامشکل اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا، مراد راجہ پنجوں کے بل بیٹھا اس کے قریب مسکرا رہا تھا۔ 1 سال تک میں تمہارے لیے اپنی بیٹی کو مصروف رکھوں؟ تم آدم، تم اس کا دوسری دنیا سے واحد تعلق ہو۔ جب تک تم نہیں جاؤ گے وہ مجھے کبھی واپس نہیں ملے گی، اس لیے میں تمہیں 1 سال تک برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ایڈم زمین پہ گرا تھا، اس کا چہرہ راجہ کے جوتوں کے قریب تھا۔ اس نے بند آنکھیں بدقت کھول کے اسے دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا، تو اب تمہارے پاس 1 ماہ ہے، اپنی دوا تلاش کرو اور میری دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ وہ گڑا کے بولا اور پھر طبیب کو اشارہ کیا، اس کا زخم بھر دو اور جب یہ ہوش میں آ جائے تو اس کو اچھا کھانا پینے کے لیے دو۔ اس کی دن رات حفاظت اور خدمت کرو کیونکہ آج کے بعد اسے اس کی ضرورت پڑے گی۔ راجہ کے قدم اب دور جا رہے تھے۔ ایڈم بن محمد کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ ایک آنسو دائیں آنکھ سے نکلا اور نیچے لڑک گیا۔ اندھیرے میں ڈوبنے سے پہلے اسے صرف ایک بات یاد تھی، اس نے اس قدیم دنیا میں واپس آ کے بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ کندھارا کا اونچا محل سورج کی روشنی میں نہایا کھڑا تھا۔ وسیع سبزہ کے آگے پھاٹک لگا تھا جو باہر والوں کو محل آنے سے روکنے کا سبب تھا۔ پھاٹک کے آگے بل خاتی سڑک تھی جو پہاڑی سے نیچے لے جاتی تھی۔ مراد راجہ گھوڑے پہ سوار اس وقت پھاٹک سے باہر نکل رہا تھا، سرخ پٹی ماتھے پہ باندھے، دھوپ کے باعث آنکھیں سکوڑے وہ گھوڑے کو سڑک پہ ڈال رہا تھا۔ مصاحب اور مسلح سپاہی اپنے گھوڑوں پہ اس کے عقب میں محل سے باہر نکل رہے تھے۔ یہ مراد کا روزانہ کا پروٹوکول لشکر تھا جس کے ساتھ وہ سلطنت محل جایا کرتا تھا۔ آج بھی وہ ہر روز کی طرح محل سے نکلا تھا اور ابھی سڑک کے وسط میں ہی پہنچا تھا کہ ایک دم اس نے لگام کھینچی، آنکھوں میں طے شبرہ اور لب بھیج گئی۔ ایک گھوڑ سوار جانے کہاں سے آیا اور سڑک کے بیچ میں گھوڑا روک لیا۔ اس کا گھوڑا سیاہ تھا، چمکدار سیاہ، اور اس پہ بیٹھے آدمی کی پوشاک نفیس اور قیمتی تھی۔ اس نے سفید کرتے پاجامے کے اوپر سیاہ کبا پہن رکھی تھی اور گیلے بال دائیں طرف جما رکھے تھے۔ جوتا سنہرا اور کامدار تھا۔ غرض اپنے لباس اور سواری سے وہ کوئی رئیس معلوم ہوتا تھا، اس لیے سپاہیوں نے رک جانا مناسب سمجھا اور تذ بذب سے اپنے راجہ کو دیکھا جس کے چہرے پہ سرخی نمودار ہوئی۔ غلام فاتح؟ بنا لب ہلائے مراد نے گھسیلی نظروں سے نوارد کو دیکھا۔ اس کے دستے نے غالباً ابھی تک اسے پہچانا نہیں تھا۔ گھوڑ سوار مسکرایا اور لگام کو حرکت دی۔ گھوڑا دھیرے دھیرے ٹاپ اٹھاتا راجہ کے دائیں ہاتھ آ کھڑا ہوا، یوں کہ دونوں گھوڑوں کے چہرے ایک دوسرے سے ٹکرانے والے تھے۔ آداب راجہ، فاتح نے مسکرا کے سر کو خم دیا، نہ گردن جھکائی نہ نظر۔ مراد کے چہرے کی سرخی بڑھنے لگی۔ کھلی فضا میں وہ دونوں پہاڑی کی بل خاتی سڑک پہ آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ دبا دبا سا گھرایا۔ میں اپنے ملاقے کی خبر واپس لینے آیا ہوں راجہ، فاتح نے مسکرا کے کہتے ہوئے گردن گھما کے ادھر ادھر دیکھا۔ دور پہاڑی سے نیچے سمندر کے بہتے پانیوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ تو کیسا پایا تم نے میرے ملاقے کو؟ راجہ طنز سے گویا ہوا، باغی ہوا اس کے لمبے بالوں کو پیچھے کی طرف اڑا رہی تھی۔ میرا ملاقہ اس برے حال میں ہے جس میں میں اسے چھوڑ کے گیا تھا۔ غلام آزاد ہو گئے مگر ایک دفعہ پھر قید کر لیے گئے۔ عمرہ اور رؤوس اسی طرح سونے کی ڈھیر جمع کر رہے ہیں اور سلطان اپنی شادی کی تیاریوں میں مگن ہے۔ مراد نے لگام کو حرکت دی، گھوڑے کو چند قدم آگے بڑھایا، یہاں تک کہ دونوں گھوڑے ایک دوسرے کے پہلو میں ہو گئے۔ اب وہ فاتح کے زیادہ قریب تھا۔ دائیں طرف چہرہ موڑ کے تندئی سے اسے گھورا۔ میں تمہاری ہمت پہ حیران ہوں غلام فاتح، تم اس سب کے بعد میرے پاس یوں اس چہرے کے ساتھ آ گئے، کیا تم مجھے نہیں جانتے ہو؟
وہ اب کے قدرے اونچی آواز میں بولا۔ پیچھے کھڑے سپاہیوں کے دستے میں لہر سی دوڑی۔ محافظ چکنے ہوئے تلواروں پہ ہاتھ رکھ لیے، جیسے راجا کے ایک حکم پہ نوارد پہ حملے کے لیے تیار ہوں۔ ظاہر ہے میں آپ کو جانتا ہوں راجا، میں چند دن پہلے آپ کی قید میں تھا اور بہت مشکل سے شہزادی تاشا نے مجھے چھڑوایا تھا۔ اس کے بعد یہاں مجھے آنا نہیں چاہیے تھا، بلکہ آپ سے دور بھاگنا چاہیے تھا، لیکن اس نے گہری سانس لی۔ مسکراہٹ پل بھر بھی اس کے لیے اس کے لبوں سے جدا نہیں ہوئی تھی۔ وہ بغیر تلوار یا ڈھال کے نہتھا سر اٹھائے ان کے درمیان کھڑا تھا۔ لیکن میں جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ اس نے سر آگے کیا اور آہستہ سے گویا ہوا۔ میرے زمانے میں ایک ایسی کتاب وجود رکھتی ہے جس میں آپ سب کا مستقبل درج ہے۔ مراد نے جواب نہیں دیا، بس آنکھیں چھوٹی کی اسے گھورتا رہا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا راجا کہ میں آپ کے مستقبل کے بارے میں جانتا ہوں، کیونکہ میں نے وہ کتاب پڑھی ہے۔ اس کے آخری 3 ابواب میں آپ کا مستقبل درج ہے، اور تم یہاں مجھے میرے مستقبل سے ڈرانے آئے ہو۔ کہتے ہوئے مراد نے گردن موڑ کے سپاہیوں کو مخصوص اشارہ کیا۔ انہوں نے تلواریں نیاموں میں ڈال لیں اور ادب سے دور ہٹتے گئے، یہاں تک کہ مراد اور فاتح اپنے گھوڑوں پہ تنہا رہ گئے۔ تم نے مجھے کہا تھا غلام فاتح کہ میری بیٹی ایک بحری سفر پہ جائے گی اور واپس نہیں آئے گی، ایک المناک انجام۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ اور میرے بارے میں کہا تھا کہ مجھے بڑے چوک میں لوگوں کے سامنے۔ وہ رکا۔ لوگوں کے سامنے کیا؟ تم نے اپنی بات مکمل نہیں کی تھی، لیکن شاید تم مجھے میری موت کے بارے میں بتا رہے تھے۔ میں دراصل تمہاری کہانی کا وہ ظالم کردار ہوں جس کا انجام یقیناً المناک لکھا گیا ہوگا، کیونکہ مجھے اپنے اعمال سے زیادہ کی امید بھی نہیں ہے۔ وہ تلخی سے کہہ رہا تھا۔ تو بتاؤ کیا لکھا تھا میرے انجام میں؟ مجھے بھرے چوک میں لوگوں کے سامنے کیا کیا جائے گا؟ پھانسی، زندہ درگور یا سنگسار؟ جی راجا، آپ نے میری بات اس دن مکمل نہیں ہونے دی تھی، اس لیے میں آج اس کو مکمل کرتا ہوں۔ وان فاتح نے گہری سانس لے کر کہا۔ آپ کو بھرے چوک میں لوگوں کے سامنے تاج پہنایا جائے گا، آپ ملاقے کے سلطان بن جائیں گے مراد راجا۔ مندر کا شور تھم گیا، ساری فضا رک گئی، مراد راجا بالکل ساکت رہ گیا۔ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تم نے کہا تھا کہ منصور شاہ اگلا حکمران ہوگا کیونکہ گزشتہ سلطان کے بیٹے بغاوت کریں گے، اور جی، سلطان کے بیٹوں نے آپ کے ساتھ مل کے بغاوت کی تھی اور منصور شاہ کو حکمران بنایا تھا، مگر وہ زیادہ عرصہ تخت نہیں سنبھال سکا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا اس کے بعد 3-4 حکمران بدلے تھے، لیکن بندھارا ایک ہی رہا تھا، پھدوکا راجا۔ آپ نے میری بات اس سے فرض کر دیا کہ چونکہ آپ بندھارا نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے آپ مر چکے ہوں گے، لیکن سچ یہ ہے کہ منصور شاہ کو تخت سے ہٹانے کے بعد میں اگلا سلطان بنوں گا اور پھدوکا راجا دراصل میرا بندھارا ہوگا۔ مراد ششدر رہ گیا۔ جی راجا، ایسا ہی ہوگا، وان فاتح جھوٹ نہیں بولتا۔ اس کتاب کے آخری 3 ابواب میں آپ کا مقدر بدل گیا تھا۔ اس کے مطابق شہزادی تاشا سلطان مرسل سے شادی کے لیے تیار ہو گئی تھی، مگر اس نے چند شرائط رکھی تھیں۔ مگر اس کے ساتھ ہی مراد راجا نے چند عظیم کام کیے اور وہ بالآخر سلطان بن گیا تھا۔ مراد راجا کو تاریخ میں اچھے الفاظ سے یاد رکھا جاتا ہے۔ 600 سال بعد بھی ہمارے مدارس میں بچوں کو مراد راجا کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے کہ وہ بھلے ایک چلاک اور زیرک بندھارا تھا، مگر اس نے خود کو بدلا تھا، اچھے کام کیے تھے اور عوام کو ایک نالائق حکمران سے نجات دی تھی۔ مراد راجا سانس نہیں لے پا رہا تھا۔ یہ اس کتاب کے آخری ابواب میں درج ہے۔ فاتح نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسی لیے تالیہ کو اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ آخری ابواب سچے ہیں۔ وہ سمجھتی ہے کہ وہ سچ نہیں ہو سکتے کیونکہ اب وہ اچھے کام نہیں کر سکتے جو وہاں لکھے ہیں۔ وہ چونکا۔ تو تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ سچے ہیں؟ کیا معلوم وہ سب واقعی میں نے لکھوایا ہو؟ کیونکہ ان میں لکھا ہے کہ مراد راجا کی قسمت اس دن بدلی جس دن محل سے نکلتے ہوئے ایک سیاہ چمکدار گھوڑے پہ بیٹھے آدمی نے اس کا راستہ روکا اور اسے کہا کہ وہ اسے سلطان بنا سکتا ہے۔ فاتح مسکرا کے بتا رہا تھا۔ آج میں جب اپنے لیے سواری خریدنے گیا اور یہ گھوڑا خریدا تو مجھے وہ سطور یاد نہیں تھی، مگر جب میں اس سڑک تک آیا تو میں نے آپ کو محل سے نکلتے دیکھا۔
تب مجھے احساس ہوا کہ وہ آدمی میں تھا۔ مراد ابھی تک تعجب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور تمہاری کتاب میں اس آدمی کا نام کیا درج ہے؟ فاتح زخمی سا مسکرایا۔ اس کا کوئی نام نہیں ہے، نہ یہ لکھا ہے کہ وہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا۔ اس کو محل والے صرف ایک لقب سے پکارتے تھے، کیونکہ اس نے مراد راجہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے سلطان بنوا سکتا ہے۔ کیسا لقب؟ سلطان ساز۔ سمندر کے پانیوں کا شور پھر سے سنائی دینے لگا۔ کسی درخت سے پرندے چھم سے اڑے اور ان کی چیخیں ساری فضا میں گونج اٹھیں۔ مراد راجہ ابھی تک عجیب نظروں سے سیاہ گھوڑے پہ بیٹھے آدمی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے کیسے معلوم ہو کہ تم یہ سب سچ کہہ رہے ہو یا یہ تمہاری کوئی چال ہے؟ کیا آپ کو میری پیشانی کسی کاذب کی پیشانی لگتی ہے؟ مراد راجہ چپ رہ گیا، پھر پتلیاں سکوڑ کے چپتی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں اپنا سلطان ساز بنا لوں اور تم مجھے سلطان بنا دو گے؟ یہ وہ خیال، وہ خواہش تھی جو مراد راجہ تنہائی میں خود سے کہنے سے بھی ڈرتا تھا۔ ہاں، صرف مجھے معلوم ہے کہ آپ سلطان کیسے بنیں گے۔ وہ کتاب تو تالیہ نے بھی پڑھ رکھی ہوگی اور اس محرک نے بھی، پھر مجھے تمہاری کیا ضرورت؟ بجا فرمایا آپ نے، لیکن اس کتاب میں صرف یہ لکھا ہے کہ آپ سلطان بنے تھے، یہ نہیں لکھا کہ کیسے بنے تھے۔ جب میں تالیہ اور محرک کو یہاں سے لے کر چلا گیا تو میں نہیں چاہتا تھا کہ تالیہ واپس آئے، کیونکہ مجھے ڈر تھا کتاب سچی نہ ہو جائے، لیکن کتاب سچی تھی۔ اور کل رات یہاں آ کے سب کچھ دیکھنے کے بعد میں جان گیا ہوں کہ یہ سب کیسے ہوا ہوگا۔ میرے پاس آپ کو سلطان بنانے کا منصوبہ بھی ہے۔ اگر آپ میری مدد لینا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں، البتہ ایک بات میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا۔ وہ کیا؟ اس کتاب میں درج تھا کہ سلطان ساز کے پاس مراد راجہ کو بادشاہ بنانے کے لیے وقت کی ایک محدود مدت تھی۔ محدود مدت؟ جی ہاں، کتاب کے مطابق سلطان ساز بار بار یہ بات دہراتا تھا کہ اس کے پاس مراد راجہ کو سلطان بنانے کے لیے صرف 1 ماہ ہے، اور شہزادی تاجہ نے مرسل شاہ سے شرائط پوری کرنے کے لیے بھی 1 ماہ کا وقت دیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ 1 ماہ بعد کچھ ہونا تھا جس کا ذکر کتاب میں نہیں ہے۔ مراد کا سانس بالکل تھم گیا۔ اس نے دھیرے سے نظر جھکائی اور اپنے آستین کو دیکھا۔ اس پہ ایڈم کے خون کی چھینٹ سے لگا دھبا دکھائی دے رہا تھا۔ بس ایک لمحے میں مراد کو سمجھ آ گیا کہ وہ درست کہہ رہا تھا۔ تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں اپنا سلطان ساز بنا لوں؟ اور کیا تم بھول گئے کہ تم نے… اس نے دانت پیسے جیسے بہت کچھ یاد آیا ہو۔ تم نے میری بیٹی سے نکاح کر کے میری پیٹھ میں چھڑا گھونپا تھا۔ میں ابھی تک اس معاملے سے نہیں سنبھلا اور تم… مراد کے کان پھر سے سرخ پڑنے لگے۔ جب سلطان ہی نہیں رہے گا تو آپ کو کس کا ڈر ہوگا؟ سلطان ساز نے کندھے اچکائے تو مراد لمحے بھر کو چپ رہ گیا۔ یہ سب کس لیے کر رہے ہو تم؟ میری بیٹی کے قریب رہنے کے لیے؟ نہ صرف اس لیے بلکہ اس کو واپس اس کی دنیا میں واپس لے جانے کے لیے۔ مراد راجہ نے بے یقینی سے ابرو اٹھایا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم اپنے منہ سے اعتراف کر لو گے کہ تم یہ سب اس کو واپس لے جانے کے لیے کر رہے ہو، کیونکہ میں نے کہا نا، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر میں آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا تو اس بات کا اعتراف نہ کرتا، بلکہ آپ کو یقین دلاتا کہ مجھے واپس نہیں لے جانا چاہتا۔ میں یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ تم میری بیٹی کو مجھ سے چھیننے آئے ہو، تمہیں اپنے دربار میں جگہ کیسے دے سکتا ہوں؟ کیونکہ ہمارے زمانے میں لوگ ایک محاورہ بولتے ہیں، راجہ، دوست کو قریب رکھو اور دشمن کو قریب تر۔ آمنے سامنے گھوڑوں پہ سوار وہ دونوں مرد چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھے گئے، پھر وان فاتح کہنے لگا، شہزادی کسی بھی طرح سلطان سے شادی نہیں کر سکتی، بالفرض وہ راضی ہو بھی جائے، تب بھی اگر سلطان کو علم ہوا کہ اسے دھوکہ دیا گیا ہے تو وہ آپ سب کی گردن مروا دے گا۔ اس لیے ہم سب کی بقا اسی میں ہے کہ ہم اسے سلطان نہ رہنے دیں۔ آپ مجھے اپنے دربار میں جگہ دے کر کبھی نہیں پچھتائیں گے راجہ۔ مراد راجہ نے گہری سانس لی اور گھوڑے کا رخ موڑا، پھر بلند آواز میں اپنے سپاہیوں کو آواز دی، یہ شخص آج سے میرا مشیر ہے۔ محل میں نہ صرف اس کی رہائش کا انتظام کیا جائے بلکہ اس کے لیے لباس اور دوسری اشیاء ضرورت کا بندوبست بھی کیا جائے۔ یہ ایک دوسرے ملک سے آیا ہے اور اس کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے۔ سپاہیوں نے گردنیں تسلیمیں خم کیں۔ 2 سپاہی فوراً محل کی طرف دوڑے۔ مراد مسکرا کے واپس اس کی طرف گھوما۔ ہم سلطان مرسل شاہ کے محل کی طرف جا رہے ہیں، دربار کا آغاز ہونے والا ہے۔
تمہیں ہمارے ساتھ چلنا چاہیے۔ اس نے سر کو ہلکا سا خم دیا راجا اور اپنا گھوڑا موڑ لیا۔ اب وہ مراد کے گھوڑے کی موہیت میں پہاڑی سے نیچے اتر رہا تھا۔ قدیم علاقے پہ نئے دن کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ شاہی کتب خانہ اس صبح خاموش پڑا تھا جب شہزادی تاشا اندر داخل ہوئی۔ اس نے گلابی گھیردار لباس پہن رکھا تھا اور چھوٹے سیاہ بالوں میں دمکتا ہوا تاج سجا تھا۔ دونوں ہاتھوں میں کاغذات کے پرندے اٹھا رکھے تھے اور چہرے پہ دبا دبا سا جوش تھا۔ پیچھے چلتے کنیزوں نے بار بار کاغذ اٹھانے کی پیشکش کی مگر وہ اتنی پرجوش تھی کہ انکار کیے گئی۔ کتب خانے کے دروازے پر اس نے کنیزوں کو رکنے کا اشارہ کیا۔ دربان نے دروازے کھولے تو اس نے فوراً پوچھا، آدم کہاں ہے؟ وہ آرام کر رہا ہے۔ ابھی تک؟ اسے حیرت ہوئی۔ دن چڑھایا تھا اور ایڈم تو صبح جلدی اٹھنے والوں میں سے تھا۔ خیر، وہ مسکراتے ہوئے اندر آئی۔ ادھر ادھر دیکھا، کتب خانہ خالی تھا۔ وہ ایک دروازے کی طرف بڑھی جو ایک آرام دہ کمرے کی طرف کھلتا تھا جہاں ایڈم رہتا تھا۔ اس نے دستک دی۔ جواب ندارد۔ پرندے ایک ہاتھ سے سنبھالتے تالیہ نے دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ ایڈم بستر پہ لیٹا تھا، سامنے لحاف سینے تک ڈالے، اس کا سر اونچے تکیوں پہ پڑا تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ تم ابھی تک سو رہے ہو؟ اٹھو اور دیکھو مجھے کیا ملا، وہ چہک کے کہتی اندر آئی اور دروازے کے قریب میز پہ کاغذات رکھے۔ وہ تمام چیزیں جو اس دوا کے لیے چاہیے ہیں وہ ملاقے اور وسطی ایشیا سے مل سکتی ہیں۔ ان کو تلاش کرنے اور بنانے میں زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کا عرصہ درکار ہے۔ اگر ہم دونوں مل کے ان جگہوں کا سفر کریں تو ہم ایک ایک کر کے۔ وہ بولتے بولتے رکی اور دھیرے سے گردن موڑی۔ ایڈم سو نہیں رہا تھا، اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ تکیے پہ نڈھال سا پڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ تالیہ مراد سناٹے میں رہ گئی۔ یہ وہ ایڈم نہیں تھا جسے وہ کل چھوڑ کے پورا دن کتابوں اور طبیبوں کے ساتھ مغز ماری کرتی رہی تھی، اور یہ ایڈم اس کی پرچھائی تھا۔ اس کا چہرہ کمزور اور رنگت سیاہ پڑ رہی تھی، آنکھوں کا سفید حصہ گلابی ہو چکا تھا۔ وہ چہرے سے برسوں کا بیمار لگتا تھا، کسی مفلوج کی طرح بستر پہ پڑا تھا، گویا لحاف اتارنے کی ہمت بھی نہ ہو۔ ایڈم، وہ بے یقینی سے قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا تمہاری طبیعت خراب ہو گئی ہے اچانک سے؟ ایڈم گیلی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر ہلکے سے جذبات میں گردن ہلائی۔ مگر کیسے؟ تالیہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایڈم نے دھیرے سے لحاف پہلو سے اٹھایا۔ اس کی قمیض کے نیچے پٹی بندی نظر آتی تھی جس پہ خون کے دھبے تھے۔ یا اللہ! تالیہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے دونوں ہاتھ منہ پہ رکھ لیے۔ یہ کیسے ہوا؟ کیا تمہارا خون بہہ گیا؟ اوہ نو ایڈم! وہ تیزی سے اس کے قریب لپکی۔ یہ تم نے کیسے ہونے دیا ایڈم؟ تم نے خیال کیوں نہیں کیا؟ یہ چوٹ کیسے آئی ہے؟ اف! یا اللہ! وہ گھٹنوں کے بل بستر کے قریب زمین پہ بیٹھتی گئی، سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا، پھر اس کی خاموشی پہ سر اٹھایا تو وہ بس مردہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں گیلی تھیں اور سفید پیری زدہ لب خاموش۔ تم اتنی بے احتیاطی کیسے کر سکتے ہو؟ اس کی اپنی آنکھوں میں بھی پانی آنے لگا۔ تم نے اپنا خیال کیوں نہیں رکھا؟ پاپا نے کتنا سمجھایا تھا تمہیں کہ خون نہیں بہنے دو، مگر یہ سب کیسے ہوا؟ اوہ ایڈم! اوہ ایڈم! وہ دکھ اور غصے سے کہہ رہی تھی۔ ایڈم چپ چاپ سا اسے دیکھے گیا، پھر ایک دم اس نے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا، تالیہ کی طرف، اور اس کے سر کی پشت ہو گئی۔ میں اتنی گلٹی تھی کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ تمہارا دایاں بازو، میں نے اس میں زخم لگوایا تھا، میری وجہ سے پہلی دفعہ تمہارا خون بہا تھا، مگر اب یہ کیا ہو گیا؟ موٹے موٹے گرم آنسو اس کے چہرے پہ گرنے لگے، پھر اس نے سر اٹھایا اور ادھر ادھر دیکھا۔ اور مجھے کسی نے بتایا نہیں؟ یہ کب ہوا؟ کیا طبیب نے تمہیں دیکھا؟ کیا؟ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ بستر کی تپائی پہ دواؤں کی تشت دھری تھی۔ وہ تشت سنہری اور محل کے اندر استعمال ہوتا تھا۔ ساتھ ہی ایک کاغذ پہ لکھا ہدایت نامہ آویزہ تھا۔ وہ ہدایت نامہ شاہی طبیب کی مہر کے ساتھ لکھا گیا تھا۔ اس نے کل شام شاہی طبیب کو محل سے نکلتے بھی دیکھا تھا۔ تالیہ کی پتھرائی ہوئی نظروں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرے میں جگہ جگہ پھل رکھے تھے، تازہ پھول، خشک میوے، تازہ لباس کے صندوق، نئے جوتے، جیسے شاہی حکم نامے پہ سارے انتظامات کروائے گئے ہوں، جیسے حکم دینے والے کو معلوم ہو کہ مریض اب چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ مراد راجہ! وہ مٹھیاں بھینس کے اٹھی اور آنسو رگڑے۔ یہ سب مراد راجہ نے کیا ہے نا؟
کہ تم جلد سے جلد یہاں سے چلے جاؤ تاکہ اس دنیا سے میرا رابطہ ٹوٹ جائے۔ پاپا، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، غصے میں بولتی اٹھی اور دروازے کی طرف لپکی، پھر چوکھٹ تک رکی اور پلٹ کے اسے دیکھا۔ وہ ابھی تک گردن دوسری طرف موڑے لیٹا تھا، اس میں جیسے اب توانائی نہ آ رہی تھی، نہ کسی کو مورد الزام ٹھہرانے کی، نہ حساب کتاب لینے کی۔ وہ اتنا دکھی تھا کہ بات تک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یعنی اب میرے پاس ایک ماں ہے ایڈم، اور اس کا ذہن حساب کتاب کر رہا تھا۔ تم فکر نہ کرو تالیہ، تمہیں اس جہنم سے ایک ماں میں نجات دلا کے رہے گی۔ اس نے ناک سے گیلی سانس اندر کھینچی اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ بندھارا کہاں ہے؟ کتب خانے سے نکلتے ہی ملاقے کی شہزادی نے گھبرا کے بلند آواز میں پوچھا۔ دربار نے لا علمی کا اظہار کیا، مگر اندر آتے دو سپاہی فوراً اس کی طرف بھاگ گئے۔ وہ ابھی سلطنت محل کی طرف گئے ہیں اپنے نئے مشیر کے ساتھ۔ میری سواری تیار کرو، مجھے ان کے پاس جانا ہے ابھی۔ نئے مشیر والی بات اس نے نہیں سنی تھی، بس چلا کے بولی اور آگے بڑھ گئی۔ اس کی رنگت سرخ دہک رہی تھی اور سانس پھولا ہوا تھا، جیسے اس کا بس نہ چلتا ہو وہ سارے ملاقے کو آگ لگا دے۔ بھوری لکڑی سے بنا سلطنت محل دھوپ میں چمک رہا تھا۔ جگہ جگہ مسلح پہرہ دار حفاظت پہ مامور کھڑے تھے۔ دور دور تک سبزہ زار سے بھرے باغیچے نظر آ رہے تھے جن میں موسمی پھول اگے تھے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ایسے ہی داخلی دروازے سے مختلف لوگ اندر آتے دکھائی دے رہے تھے۔ وزراء، مشیران اپنی اپنی ٹولیوں میں سر جوڑے گفتگو کرتے گزرگاہ پہ آگے بڑھ رہے تھے۔ گھوڑے غلاموں کے حوالے کر کے مراد راجہ بروش پہ پیدل چل رہا تھا۔ چہرے پہ سنجیدگی اور گہری سوچ چھائی تھی۔ اس سے فاصلہ رکھے چند مصحابوں کے ساتھ فاتح چلا رہا تھا۔ دفتر ان مصحابوں میں سے ایک آگے آیا اور راجہ کے کندھے پہ برابر چلتے ہوئے سرگوشی کی۔ راجہ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس آدمی کو مشیر کا عہدہ دے رہے ہیں؟ اس کی وجہ سے ہم مشکل میں پھنسے تھے، سارا سونا چلا گیا۔ وہ عارف تھا اور شدید ناخوش لگتا تھا۔ اگر میں اسے انکار کرتا تو یہ اپنی پیشکش لے کے کسی اور کے پاس چلا جاتا۔ وہ دبا دبا سا بولا، اور اس کے پاس ایسے کاغذی ثبوت ہوں گے جو یہ سلطان کو دکھا کے مجھے اور تاشا کو سلطان کا نافرمان ثابت کر سکتا ہے۔ ہم اس کو قید میں ڈال سکتے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ پچھلی دفعہ بھی قید میں ڈالا تھا، اس کے پاس تب بھی منصوبہ تھا، اب بھی ہوگا۔ مجھے اس کی پیشکش پسند آئی ہے، اس کو ہمارے لیے کام کرنے دو۔ راجہ اطمینان سے کہتا لمبے ڈگ بھر رہا تھا۔ لیکن اگر اس نے ہمیں نقصان پہنچایا تو اچھا ہے، اگر اس نے ہمیں نقصان دینا ہے تو دور کی بجائے قریب سے پہنچائے، ہمیں بھی اس پہ نظر رکھنی آسان ہوگی۔ آپ غلطی کر رہے ہیں راجہ۔ نہیں عارف، وہ سچ کہہ رہا ہے، اس کی بات سچی ثابت ہوگی۔ مراد کی آنکھوں میں چمک در آئی تھی۔ عارف نے تل ملا کے گردن موڑی اور فاصلے پہ پیچھے آتے اس کشادہ پیشانی والے مرد کو دیکھا جو اسے دیکھ کے مسکرایا تھا۔ کمی کے بوسیدہ لباس میں وانگ لے کے پیچھے غلاموں کی طرح چلتا ہوا محل میں داخل ہوا کرتا تھا، اور یہ آج اسی محل میں، اسی دربار میں قیمتی پوشاک پہنے بندھارا کے ایک مشیر کے طور پہ داخل ہوگا۔ عارف کے اندر بھنوبر جلنے لگے، مگر وہ ضبط کرنے پہ مجبور تھا۔ دربار لگنے میں ابھی وقت تھا۔ مراد راجہ چوکھٹ تک پہنچ کے دوسرے امراء اور مشیران کے ساتھ محو گفتگو ہو گیا۔ فاتح فاصلے پہ کھڑا تھا اور چکنی نظروں سے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا جب ایک سپاہی اس کے قریب آ کے کھنکارا۔ ملکہ آپ کو یاد فرما رہی ہیں۔ وان فاتح نے گہری سانس لی۔ وہ جانتا تھا سلطنت محل میں دوبارہ قدم رکھتے ہی ملکہ کسی آدم بو کی طرح اس کی بو پا لے گی، مگر وہ اس لمحے کے لیے تیار تھا۔ سپاہی اسے پائیں باغ تک لے آیا اور وہ واپس مڑ گیا۔ سامنے پھولوں کی بار تھی جہاں ملکہ یانسو اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ اس نے چینی طرز کا لمبا زرخ لباس پہن رکھا تھا اور بالوں کے جوڑے میں سونے کی ہیئر پن اڑا رکھی تھی، سر پہ تاج بھی سجا تھا۔ فاتح گھاس پہ قدم رکھتا اس کے عین عقب میں آ کھڑا ہوا۔ مجھے یہ کنیز نے بتایا کہ تم مراد راجہ کے ساتھ آئے ہو تو مجھے یقین نہیں آیا۔ وانگ لی نے بھی یہی بتایا، تو مجھے گمان گزرا کہ اس نے مزاح کیا ہوگا۔ آخر تم میں اتنی ہمت کیسے ہو سکتی ہے کہ مجھ سے، وہ چبا چبا کے کہتی مڑی اور غصے سے اسے دیکھا، مجھ سے دھوکہ کر کے، مراد راجہ کو تباہ کرنے کے وعدے سے مکر کے، تاشا کو دور لے جانے کا معاہدہ کر کے تم 3 دن بعد واپس آ کھڑے ہوگے۔ واہ غلام فاتح، واہ!
ملکہ نے طنز سے تالی بجائی۔ وہ اس پاٹ چہرے سے اسے دیکھتا رہا، بولا کچھ نہیں۔ میں نے بھی تالی بجانے کی کوشش کی ہے، پر یہاں اتنی ٹھنڈ ہے کہ مجھ سے تالی بجائی نہیں گئی ہے گائز، ہم اسی پہ گزارا کر لیں۔ میں نے تمہارا نکاح کروایا تھا شہزادی سے، اسی لیے تاکہ تم اسے لے کر دور چلے جاؤ، مگر تم اسی دربار میں جا رہے ہو جہاں مرسل شاہ تخت پہ براجمان ہے۔ جانتے ہو تمہارے نکاح نامے کی تیسری نقل میرے پاس ہے۔ وہ شعلہ بار نظریں اس پہ جمائے گھڑائی۔ اگر میں نے وہ نقل ابھی سلطان کے سامنے رکھ دی تو کیا تم اپنی گردن سلامت لیے آج کی تاریخ میں اس محل سے باہر جا سکو گے؟ جب میں اپنی دنیا سے یہاں آیا تھا ملکہ عالیہ، تو تاشا ایک بات جانتی تھی کہ کسی نے اس کے گاؤں کو جلا دیا تھا، چن چن کے جادوگر مارے گئے تھے۔ وہ دھیمی آواز میں گویا ہوا، اور یہ سب کرنے والی چینی شہزادی تھی جس نے سلطان کا دل صرف ایک وجہ سے جیتا تھا۔ مرسل شاہ اور اس کے آباء و اجداد نے جادوگروں کے خلاف سخت قوانین بنائے تھے، جادوگروں سے ایک لمبی جنگ لڑی تھی انہوں نے، اسی لیے مراد راجہ کو جادو کے شبہ میں جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ پر مراد راجہ کو واپس آنے کی یہی صورت ملی کہ وہ جادوگروں کے خلاف غداری کرے، اور آپ کے پاس سلطان کا دل جیتنے کا ایک ہی حربہ تھا کہ آپ جادوگروں کے خلاف کارروائی کریں۔ مگر کیا سلطان یہ جانتے کہ آپ خود جادوگرنی ہیں؟ اگر میں اسے یہ بتا دوں تو کیا آپ اپنی گردن کے ساتھ اس باغیچے میں گھوم سکیں گی؟ یاسو کی رنگت سرخ پڑ گئی۔ وہ پھنکاری، میں تمہاری دھمکی سے نہیں ڈرتی۔ اس نے کہا کہ اس نکاح نامے کی دوسری نقل سے بھی نہیں ڈرتی آپ جو میرے پاس ہے؟ اگر میں قاضی اور گواہوں کو سلطان کے محل میں لے جاؤں اور وہ یہ کہیں کہ نام کا لالچ دے کر یہ سب آپ نے کروایا تھا، تو وانگ لی آپ کے سپاہیوں کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ آپ بھول جاتی ہیں کہ آپ چینی ہیں، ملے نہیں، آپ ہمیشہ غیر رہیں گی۔ تم، اس نے مٹھی بھینچی، میں نے تمہارے ساتھ بھلائی کی اور تم… میں کل جب آپ کی دنیا میں واپس آیا تھا تو مجھے ایک بات معلوم ہوئی تھی، اور میرے ہر قدم کے پیچھے وہی ایک بات کار فرما رہے گی۔ وہ چند قدم قریب آیا، ملکہ کے اتنے قریب کہ یانسو کو اس کے پیچھے سورج نظر آنا بند ہو گیا۔ وہ یہ کہ یانسو، تم نے میری زندگی کو وہ نقصان پہنچائے ہیں جو کوئی اور نہیں پہنچا سکتا تھا۔ وہ اس کے قریب چہرہ کے اتنے سرد لہجے میں پھنکارا کہ یانسو ساخت رہ گئی۔ تمہارے جادو نے مجھے وہ بات بتائی جو مجھے معلوم نہ ہونا بہتر تھی۔ اس بات نے تمہاری دنیا سے میری دنیا تک میرا پیچھا کیا۔ اس ایک بات کو نہ بھلانے کے لیے میں نے تاشا کی زندگی کو خود سے باندھ دیا۔ میرے بچوں کی ماں نے خودکشی کر لی، میرے ہاتھ سے میری کرسی چلی گئی۔ یہ سب تمہارے اس ایک راز کو کھولنے کی وجہ سے ہوا جس کو کھولنے کا حق تمہیں نہ تھا یانسو۔ جو راز قدرت نے ڈھانک دیے ہوں، انسان کو انہیں فاش نہیں کرنا چاہیے، ورنہ بہت سی زندگیاں متاثر ہوتی ہیں۔ تم ملاقے کی وہ جادوگرنی، وہ بلا ہو یانسو جس کے راز فاش کرنا اب میری زندگی کا مقصد ہے۔ میں یہ فیصلہ کر کے واپس آیا تھا کہ میرا ہر عمل تمہارے خلاف ہوگا، میرا ہر قدم تمہاری تباہی کے لیے اٹھے گا۔ تم… یانسو نے بھپڑ کے اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائے، مگر وان فاتح نے سختی سے اس کی کلاہی دبوچی اور اسے نیچے جھٹکا دیا۔ پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چبا چبا کے بولا، تم شہزادی تاشا سے دور رہو گی، تم اس کو نقصان پہنچانے کا سوچو گی بھی نہیں یانسو، مگر مجھے معلوم ہے تم اپنی فطرت سے باز نہیں آؤ گی، اس لیے یاد رکھنا۔ جھٹکے سے اس کی کلاہی جھٹکی۔ میں تمہیں تباہ کے بغیر ملاقے سے نہیں جاؤں گا۔ میں تمہارے پیچھے آ رہا ہوں یانسو، تمہارے ہر قدم پہ میری نظر ہے، تمہیں میرے سائے سے بھی دور بھاگنا چاہیے۔ یانسو کے گال سرخ دہک رہے تھے مگر وہ ساخت ہو چکی تھی، اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ ایک نگاہ غلط اس پہ ڈال کے مڑ گیا اور یانسو نے زور سے پیر پٹکا۔ اسے مداخلت یا سنگوئیوں سے بچنے کے لیے غلاموں اور کنیزوں کو باغیچے سے دور رکھ کے غلطی کی تھی۔ اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتی ہے گائز۔ مجھے دیں اجازت۔ اور یہ کیا ہو گیا یار، میں ایڈم کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوں۔ یہ کیا ہو گیا، ایک ماہ کتنا زیادہ عرصہ ہوتا ہے، اور شہزادی کو دوا ملی بھی ہے تو وہ تو 6 ماہ میں تیار ہونی تھی، اب 1 ماہ تو اتنا کم ہے۔ کیا ہوگا، ایڈم بھی جا رہا یار، میرا بہت دل ہے کہ وہ بچ جائے، اللہ کرے وہ بچ جائے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟
آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی مجھے کمنٹس میں بتانا مت بھولیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔